اب کر میری رفو گری ایپیسوڈ 4۔ میں اتنی آسانی سے ہار نہیں مانوں گی، کبھی نہیں، طابہ نے صاف واضح آواز و الفاظ میں زوفی سے کہا۔ تو کیا کرو گی تم؟ تمہیں اندازہ نہیں ہے کہ میں کیا کروں گی؟ صاف انکار۔ اور جیسے کہ سب مان لیں گے نا، کوئی مانے نہ مانے، میں اپنی بات سے پیچھے ہٹنے والی نہیں۔ طابہ کا لہجہ پرعزم تھا۔ تم ڈاکٹر بن کر اپنا مستقبل محفوظ کرو گی، معاشرہ کے لیے جمیل بھائی جیسے شاندار آدمی۔ مائدہ کا نصیب لشکارے مار رہا ہے۔ آنٹی نے فون پر کلی خوشخبری سنائی، آنے والی بہو کے قدم مبارک ہیں۔ 2 سال سے رکی پروموشن کے آرڈر آ گئے، گاڑی بھی مل گئی، افسر بن گئے وہ، اور میرے لیے چاچا چاچی شکیل کا رشتہ لے کے آ گئے ہیں، اور ابا نے مسکرا کر سوچنے کے لیے وقت مانگا ہے۔ شکیل میں کیا برائی ہے طابہ؟ زوفی کی آواز بہت مدھم تھی۔ وہ سونے کا بھی بن کر آ جائے نا تو تب بھی میں اس کی جانب نہ دیکھوں جس نے چوک پر میری عزت کا تماشا بنایا ہو۔ وہ اب نگہبان بننے آ رہا ہے۔ میں کالے چور سے بیاہ رچا لوں گی، مگر اس سے کبھی نہیں، بلکہ کالے چور سے بھی کیوں، میں اسی شخص سے شادی کروں گی جو مجھے ہر لحاظ سے اپنے قابل لگے گا۔ اور طابہ مجاہد کسی ہلکی شے کو کبھی پسند کر ہی نہیں سکتی۔ زوفی کے چہرے پر قائل ہونے کے تاثرات تھے، مگر ساتھ ہی ایک فقط تاثر بھی، جیسے دماغ کہیں اور ہو۔ طابہ کو یکدم محسوس ہوا وہ جتنی بھڑکی ہوئی ہے اور بڑھ چڑھ کر بول رہی ہے، اپنے عزائم بیان کر رہی ہے، حکمت عملی، قطعی پن، فیصلے، زوفی اتنا ہی ڈھیلی ہے۔ وہ نہ تو خوف زدہ ہو رہی ہے، نہ گھبرا رہی ہے، نہ سمجھا رہی ہے گھر والوں کے نئے فیصلے کو، تو نہ اس نے سراہا ہے نہ لتاڑا ہے، وہ کسی اور ہی جہان میں ہے۔ اس نے زوفی کے کندھے کو باقاعدہ جھنجھوڑ دیا۔ کہاں ہو تم؟ کن سوچوں میں گھری ہو؟ زوفی نے اپنی نگاہیں طابہ کے چہرے پہ گاڑ دی۔ وہ اسے جانچ رہی تھی، تول رہی تھی۔ اس کے چہرے پر کشمکش تھی، کچھ کہنے نہ کہنے کی کشمکش۔ بہت دن گزرے طابہ، زوفی کے لب ہلے۔ یہاں شادی کا اتنا ہنگامہ ہے نا، میں الرٹ تو تھی ہی، اور شروع میں گنتی بھی یاد رکھی، 1 2 3 اور 5 اور شاید 7 بار۔ میں کیا پوچھ رہی ہوں اور تم کیا کہہ رہی ہو؟ کس چیز کی گنتی ہے یہ؟ طابہ نے الجھ کر اسے دیکھا۔ لیکن گنتی سے فرق بھی کیا پڑتا ہے؟ زوفی نے جیسے سنا ہی نہیں۔ اصل بات یہ ہے کہ وہ ایک بار پھر اسی مضروب و مخدوش حالت میں سامنے زیر تعمیر عمارت میں آ کر کھڑا ہونے لگا ہے۔ طابہ کے اوپر سے ایک ٹرین چنگھاڑتی ہوئی گزری تھی۔ کہاں؟ کب؟ تم نے بتایا نہیں۔ زوفی خاموش رہی۔ اور اگر کسی نے اس بار اسے دیکھ لیا تو؟ طابہ نے جھرجھری لی، تو وہ اپنی جان سے جائے گا۔ زوفی نے جملہ مکمل کیا۔ لیکن زوفی، میں سوچتی ہوں کیا اسے اپنی جان پیاری نہیں؟ وہ کیوں اپنی زندگی داؤ پر لگائے کھڑا ہے؟ طابہ نے کھڑکی کے ہلتے پردے کو دیکھا۔ کیا وہ اس وقت بھی ہے؟ وہ تھوڑی دیر پہلے تھا، زوفی بولی۔ ساتھ ہی وہ بے آواز اٹھی اور بہت غیر محسوس طریقے سے پردے کو سرکا کر اس نے نگاہیں ٹکائیں۔ طابہ کی نگاہیں ایکس رے بن کر زوفی کے چہرے پر تھیں، جس پر کھوج کے بعد جب پا لینے کا تاثر آن رکا تو طابہ نے اپنے روئے کو کھڑا ہوتا محسوس کیا۔ اس نے اپنے پیر یوں سمیٹے تھے جیسے زمین پر سے رکھتا سانپ یکدم اس کے پیروں کے پاس سے گزرا ہو۔ وہ کیا چاہتا ہے زوفی؟ طابہ کا چہرہ سوال بن گیا۔ اب تک نہیں سمجھی ہو؟ وہ تمہیں چاہتا ہے طابہ، زوفی کی آنکھیں جواب دے رہی تھیں۔ اس چاہت کا انجام فقط ذلت، رسوائی اور موت۔ زوفی کے چہرے پر جواب بہت واضح تھا۔ موت طاری ہو جائے تو زندگی کی طرف پلٹا نہیں جا سکتا، پر موت کا خدشہ ہو جائے تو زندگی کو حاصل کرنے کے لیے جدوجہد کی جا سکتی ہے۔ چھینا جھپٹی بھی، جائز بھی اور ناجائز بھی، سر دھڑ کی بازی لگائی جا سکتی ہے۔ جسم کی موت سکون ہے، اطمینان، بے فکری، اور روح کی موت؟ اور طابہ مجاہد کی روح کو چھلنی کیا گیا تھا، چرکے لگائے گئے، اسے بے موت مارا گیا یا پھر مارنے کا ارادہ کیا گیا۔ کم از کم طابہ کو تو یہی لگا۔ چاچی جی نے طابہ سے ہمیشہ ایک شک آمیز حسد کا رشتہ اپنائے رکھا، جو بعد میں فقط حسد رہ گیا تھا۔ جب وہ بچی تھی تو سب سے ممتاز لگتی تھی، جب وہ بڑی ہوئی تو پھر اب جوانی کا جوبن، اس کی خود اعتمادی، خوش لباسی، بے نیازی، نہ چاہتے ہوئے بھی وہ ان کی نظروں کے حصار میں رہتی۔ مقابلے بازی کا کوئی رشتہ نہیں تھا، مگر وہ ایک تقابلی جائزہ لیتی رہتی۔ حالانکہ یہ سراسر بے وقوفی تھی۔ وہ غیر شعوری طور پر ہی صحیح کوئی ایسا موقع ڈھونڈتی رہتی جب وہ طابہ کی کسی کمزوری کو پکڑ سکیں، یا اسے کچھ جتا سکیں، یا اسے کچھ سنا سکیں۔ اور جاذب سلطان والے معاملے میں طابہ کہیں سے بھی قصوروار نہیں تھی، مگر یوں ہی برسبیل تذکرہ جاذب سلطان کو لتاڑتے ہوئے اذیت طابہ مجاہد کو دی جا سکتی تھی۔ اس کا خود اعتماد چہرہ دھندلا جاتا تھا، وہ ہونٹ کو چلنے لگتی تھی، لاجواب ہو جاتی تھی، اور ایسے میں چاچی جی کو بےحد مزہ آتا تھا۔ ہمدردی کی آڑ میں جتانے کے 100 طریقے۔ ایسی لڑکی جسے ہمیشہ کینہ توز نگاہوں سے دیکھا ہو، اسے بہو بنانے کے لیے وہ
बड़े क्रोफर से मुजाहिद ताज और जाहिदा के सामने झोली फैलाकर पहुंची थी। हर माँ की तरह चंदे आफ्ताब, चंदे महताब बहू उनका भी अरमान था, मगर वो बहू ताबा होगी ये उन्होंने कभी नहीं सोचा था। मगर कुछ अरसे से वो सोचती थी, ताबा को बहू बनाकर वो अपनी अना की तस्कीन कर सकती हैं, बस यूं ही खामखा ऐसे ही। माएँ कब बेटों के ऐब जानती हैं या मानती हैं, मगर ताबा जैसी कामलियत पसंद, पसंदीदगी का आला ज़ौक़ रखने वाली लड़की का शौहर शकील साजिद भी हो सकता है। और जाजिब सुल्तान वाले वाक़े के बाद तो ताबा के हवाले से चोट पहुंचाने का ख्याल और ज़ोर पकड़ गया था। उनके बेटे यूं ही फालतू के नहीं हैं। पहला ख्याल, ताबा पर सारी ज़िंदगी एक प्रेशर रहेगा, वो जो चीज़ चाहेगा उसे सुना सकेंगी। उसकी अज़ली बेनियाज़ी और एक फ़ितरी मगरूर तासुर को वो अपने तलवे तले रख सकेंगी। बाज़ औक़ात हम जानते ही नहीं कोई वजह, कोई ख़ास वजह, और कुछ लोगों से यूं ही चिढ़ने लगते हैं, नफ़रत करने लगते हैं, अनाथ पाल लेते हैं, उसकी परवरिश करके उसे तनावर दरख्त बना लेते हैं और फिर उस तल्ख़ फल से ज़िंदगियों को जहरीला कर देते हैं। फिर एक जानिब शकील का भी रुझान निकला। उसने दिल में खुद से ही तय कर रखा था कि उसे ताबा ही से शादी करनी है, और ये इरादा कोई इतना हैरान कुन न था। ताबा वही चेहरा थी जो इरादे बना देती थी, इरादे तोड़ देती थी। तमाम तर मर्दाना ज़ाम के बावजूद उसके दिमाग के किसी गोशे में ये था कि ताबा मानेगी नहीं, लेकिन वही कि अब एक सुनहरी मौका हाथ आ गया था तो क्या गंवा दिया जाता। और फिर ये कि ज़िंदगी भर ताबा पर और ताया पर, सारे ख़ानदान पर एक एहसान रहता, वो दब के रहती। दूसरी जानिब चाची और शकील अपने दिल को कयास आराई और बदगुमानी की आखिरी हद पर भी लेकर जाते, तब भी दिल को इत्मीनान था। जाजिब सुल्तान की तमाम तर कार्रवाई एक तरफ़ा है। ताबा सचमुच लाइल्म और बेकसूर है, मगर इस हतमी ख्याल को दिल के नेहा खानों में छुपा लेने के बाद वो अपना पैर ही ऊपर रख रहे थे। शौमई किस्मत माँ बेटे की बेहद नपी तुली गुफ्तगू ताबा ने अपने कानों से सुनी। वो आस्तीनें चढ़ाकर चाची को 4-8 खरी खरी सुनाने आ रही थी कि ये क्या तमाशा लगा रखा है, उसके कौन से ऐब हैं जिसे ढकने का ढंढोरा सारे आलम में पीटा जा रहा है, और वो अपना एहसान अपने पास रखें, उसका सर नंगा ही कब है। वो अपने बाप के घर इज़्ज़त व एहतराम और शान से रहती है, और शकील ने सोच भी कैसे लिया कि वो उससे शादी दफ़ा दूर कभी नहीं। अगर तुम दुनिया के आखिरी मर्द भी हो तब भी मैं तुमसे शादी करूं कभी नहीं। वो उसके सर पर खड़ी होकर चिल्लाई थी। वो जवाबन कुछ न बोला, बहुत गहरी निगाह से उसका चेहरा देखते हुए लुत्फ़ उठा रहा था। ताबा के अंदर बेचैनी फैली, उसने इस तरह से पहले कभी नहीं देखा था। आखिरी ही समझो। क्यों? उसने तिनक कर पूछा। क्या क़यामत का दिन आन पहुंचा कि ढेरों औरतों पर एक मर्द, और वो भी तुम? ये भी समझ सकती हो। वो उसके तिल मिलाने से मज़ा ले रहा था। मैंने कहा ना, अगर तुम दुनिया के आखिरी। उसका जुमला अधूरा रह गया। वो यकदम उठकर उसके ऐन रूबरू आ गया। दुनिया का पता नहीं, मगर तुम्हारा पहला भी और आखिरी भी। वो इतना नज़दीक आ खड़ा हुआ था कि दराज कामत ताबा का सर उसके चेहरे के ऐन नीचे हो गया था। उसने एक लंबा सांस लेकर उसकी सीधी मांग से उठती महक को अपने अंदर उतारा था। वो भिदक कर 2 कदम पीछे हुई। मैं अब्बा को ये सारी बातें बताऊंगी। उसे अपना आप हारा हुआ लगने लगा था। बेवकूफ़। शकील का लहजा बहुत धीमा और बोझल हो गया। ऐसी बातें अब्बाओं को नहीं बताई जाती। ताबा के पूरे वजूद में चूंटियाँ सिरकने लगी। वह ताबड़तोड़ जवाब भी दे सकती थी, और मुंह तोड़ देना तो दाएं हाथ का काम था, मगर यहाँ मसला ये हुआ कि वो कज़न समझकर झगड़ने आई थी, धमकाने और तादीब करने, मगर सामने वाला तो बात ही किसी और रंग में कर रहा था। अपनी तमाम तर खुद एतमादी के बावजूद उसने कभी ऐसी निगाह नहीं झेली थी, न ऐसे जुमले सहे थे। वह उल्टे कदमों अपने घर की जानिब भागी थी। पीछे एक भरपूर कहकहा था। आज से पहले इस तरह का कहकहा भी समातों से न टकराया था। जब वो जूफ़ी के आगे हलक के बल चिल्लाते हुए चाची जी और शकील की गुफ्तगू सुना रही थी, और फिर अपनी और शकील की, तब उसका लहजा भी बहुत तेज़ था। आँख से शोले, पसीना और फूला सांस। उस वक्त कॉमन रूम औरतों से भरा हुआ था। राश्ता आई हुई थीं, अफशा और नाज़ा भी मौजूद थीं। बच्चों ने भी वहीं दमा चौकड़ी मचा रखी थी। अब इस तरह की बातें तो फिर सुनना पड़ेंगी ही। राश्ता का लहजा सरसरी था। मैंने ऐसा कुछ नहीं कहा कि सज़ा इतनी कड़ी सुनाई जाए। वो जमील भाई नहीं है जो चाची का पर्थू है, और सबसे बढ़कर उनका फर्माबरदार मदर्स पे भी वैसे ही बीवियों के लिए अजाबनाक तरीन शौहर साबित होते हैं। और उस पर अगर मदर्स हर प्रोड्यूस करती हो तो, पता नहीं क्या लिखा हुआ है, मदर्स हर्ट प्रोड्यूस करती हो तो तुम्हारे वहम है ताबा, तुम्हें गलत फहमी हुई होगी। अफशा ने खुद को भी तसल्ली दी।
اتنی صاف صاف باتیں آپ لوگوں کو وہم لگتی ہیں؟ وہ اچنبے سے چلائی۔ بیٹا سانسیں تو ویسی ہی ہوا کرتی ہیں۔ تائی جی کا چہرہ دکھ کا منظر تھا اور آنکھیں کہتی تھیں انہیں تابا کے حرف حرف پر یقین ہے، مگر شکیل میں اتنی بھی برائیاں نہیں ہوتے ہیں اس عمر میں لڑکے اتنے شوخے اکڑے لاپرواہ، کون سا تمہیں جنگل میں بھیج دیں گے اس کے ہمراہ، یہیں اس گھر میں سب کی نگاہوں کے سامنے ہی تو رہو گی۔ کسی کی کیا مجال کہ تمہیں کچھ سنا جتا سکے، میں اس کا حشر نہ کر دوں گی، اور شکیل اسے تو میں اب بھی گھٹنے کے نیچے دبا کے کوٹ سکتی ہوں۔ تائی جی نے اپنے گمبھیر لہجے اور جملوں کو انت میں ڈھیلا کر دیا۔ سب کے لبوں پر مسکان آ گئی۔ بہت بچپن سے وہ لڑکوں کو غلطیوں پر اسی طرح فرش پر اوندھا کر کے مکوں سے مارا کرتی تھی۔ تابا کی چڑی تیوری اور شعلے برساتی آنکھ میں ذرا لچک نہ آئی۔ اور اپنا مارے بھی تو چھاؤں میں ڈالتا ہے، نازا نے جیسے خود کلامی کی تھی۔ لیکن میں پٹوں گی ہی کیوں، اس نے ترنت جواب جڑ دیا جو ایک فیصلے کی صورت بھی رکھتا تھا۔ بتا دیں آپ سب کو، ابا کو، میں مر جاؤں گی، مگر یہ جو تماشا ہونے جا رہا ہے نا، اسے ہونے نہیں دوں گی۔ اور تم، وہ ساکت و صامت بیٹھی زوفی کی جانب مڑی جو بند مٹھی ہونٹوں پر جمائے فقط سامے کا کردار نبھا رہی تھی۔ نظریں فرش پر جمی تھیں۔ جو بڑے دلائل دیتی پھرتی ہو، ایک ایک لفظ نہ پتلا، اب کہاں گئی وہ صلاحیت؟ یا پھر وہ سب اپنے لیے کرتی ہو؟ میدان جنگ میں اس وقت آگے بڑھ کر وار کرتی ہو جب تمہاری اپنی جان پر بن جائے، ورنہ ہتھیار سنبھالے سب کو لڑتے مرتے دیکھتی رہتی ہو۔ تابا نے طنز کے تیروں سے سچ مچ زوفی کا سینہ چھلنی کر دیا۔ اس نے فقط نگاہیں اٹھا کر اسے دیکھنا شروع کر دیا تھا۔ کہہ دو جا کے ابا سے، میں کسی کو پیام لانے کی ضرورت نہیں، میں سب کچھ سن چکا ہوں۔ مجاہد تاج کی آواز پر سب اچھل پڑی، سب کے چہرے فک ہو گئے، مگر تابا کے چہرے پر رونق آ گئی۔ وہ کسی چھوٹی بچی کی طرح چند قدم آگے سرک آئی اور بہت تیز تیز بولنا شروع ہو گئی۔ اس کا انداز یوں تھا جیسے بچوں کے ہجوم میں تنہا کھڑی چھوٹی چھوٹی بچی جو لڑ لڑ کر ہانپ رہی ہو، سچی بھی ہو مگر کسی کو قائل نہ کر پاتی ہو، اچانک اپنے ابا اماں کو دیکھ کر بہادر ہو جائے کہ دیکھا اب آ گئے میرے ابا، ابھی تم سب کو مزہ چکھائیں گے، دیکھنا ذرا، ٹھہرو ایک منٹ، تمہاری تو ایسی کی تیسی، ہاں نہیں تو۔ لیکن اگر وہی ابا اپنی ہی بیٹی کو جھوٹا کہہ دیں اور ایک آواز ہو کر جھوٹ بولتے ہجوم کی ہاں میں ہاں ملانے لگیں تو؟ چھوٹی بچی حق تک رہ جاتی ہے، اس کی آنکھوں سے آنسوؤں کے تار بن جاتے ہیں جنہیں پوچھنا وہ بھول جاتی ہے۔ وہ بھیگی پلکیں اٹھا کر اپنے ابا کو دیکھتی ہے جو اسی کو جھاڑ رہے ہیں، ڈانٹ رہے ہیں اور ہجوم اس پر ہنس رہا ہے۔ خدا کا شکر ادا کروں گا کہ عزت سے اپنے گھر کی ہو رہی ہو، سگا بھتیجا ہے وہ میرا۔ ابا، میری عزت میں کمی ہی کب ہے جو میں عزت کے لیے ہاتھ پیر ماروں؟ وہ گھرائی۔ کیا ہوا ہے مجھے؟ وہ دونوں ہاتھوں سے خود کو یوں جھاڑنے لگی جیسے چونٹی کے خدشے سے اپنے کپڑے جھاڑا کرتے ہیں۔ ہر شخص کی زبان پر ہے یہ قصہ، تم چھت پر کھڑی ہو کر لاؤڈ سپیکر میں بھی سچ کہنا شروع کر دو تو تب بھی کوئی یقین نہ کرے گا۔ مجھے کسی کا یقین درکار نہیں ابا، بس آپ یقین کر لیجئے۔ میرا یقین کوئی معنی نہیں رکھتا، میرے لیے رکھتا ہے ابا، مگر مجھے دنیا کو یقین دلوانا ہے۔ ابا، دنیا کچھ نہیں ہے۔ اس کا لہجہ کرچی کرچی ہو گیا اور سب کے دلوں میں کرچیاں کھپ گئیں۔ دنیا ہی سب کچھ ہے، میں نہ دیکھوں دوبارہ ایسا شور شرابہ۔ فیصلہ وہ ہے جو ہو چکا ہے، مجھے اپنی اور اپنے خاندان کی عزت کو سنبھالنا ہے، اور یہ تو شکیل ہے جو فوری دستیاب ہے۔ لوگوں کی باتوں سے اور تمہارے اس جارحانہ انداز پر، زبان درازی پر مجھے کوئی بھی مل جائے تو میں کل کا بیاہ تھا آج بیاہ دوں۔ یہ بھی بہرحال ایک موقع بن رہا ہے۔ معاشرہ کے ولیمے کے روز نکاح کا ارادہ ہے، جو کچھ لینا دینا ہے لسٹ بنا لو، تمہاری ماں بہنیں لا دیں گی۔ میں زبان درازی نہیں کر رہی ابا۔ وہ ان کے نکل جانے تک جہاں کی تہاں کھڑی رہی، پھر زیر لب بولتے ہوئے ڈھہ سی گئی۔ قسم سے، میں زبان درازی کب کر رہی ہوں؟ کیا میں نے زبان درازی کی؟ وہ زور و شور سے رونے لگی تھی۔ اس نے ماں کو شکواں گناہ نگاہوں سے دیکھا تھا جو یوں تھی کہ بولنا نہ جانتی ہوں۔ تائی جن کا چہرہ دکھی تھا مگر ایک پرسکون لہر تھی جو وضاحت دیتی تھی ٹھیک ہی ہے جو کیا جا رہا ہے۔ بڑی بہنیں ساکت و حیرت کے ساتھ اپنے بچوں پر چیخ چلا رہی تھیں اور زوفی بہت چپ تھی۔ نہ تو قوت خرید کا مسئلہ تھا اور نہ ہی اس پر کوئی فیصلہ ٹھونسا جا سکتا تھا۔ بااعتماد، بے نیاز، وہ کاسمیٹکس کی سب سے بڑی اور بہترین دکان میں کھڑی تھی۔ شدید سردی میں جب کاروبار کسی قدر مندا جا رہا تھا، وہ امپورٹڈ گرم لباس اور جوتوں میں بہت ہلکی پھلکی سی کھڑی تھی۔ سیلز مین اور دکان کے مالک کے جسم میں ویسے ہی گرمی دوڑ گئی تھی۔ آخر والی گاہک رخصت ہوتے وقت جیبوں کو نوٹوں سے بھر کر جانے والی تھی۔ وہ دونوں خندہ پیشانی سے اس کی ہر فرمائش پر آگے بڑھتے تھے۔ کاؤنٹر پر خوشبودار بوتلوں کا ڈھیر جمع ہو چکا تھا۔ اس کے ساتھ آنے والے اسے اکیلا چھوڑ گئے تھے۔ اس نے یہاں بہت وقت لگانا تھا، سو اتنی دیر میں پیٹ پوجا ہی کر لی جائے۔ اس کا دہی سا جمع ہاتھ کاؤنٹر پر دھرا تھا، ملائم چمکدار گداز، اور وہ بہت نزاکت سے اس پر نیل پالش کے رنگ سجا سجا کر دیکھ رہی تھی۔
سیلز مین اس کا مسترد کیا جانے والا سامان دوبارہ ریکس میں لگا رہا تھا جبکہ مالک اندرونی خانے کھول کھول کر مزید بہترین کی جستجو میں تھا۔ وہ بے حد پرسکون تھی جب اسے اپنی پشت پر نظروں کے شدید ارتکاز کی چبھن محسوس ہوئی۔ اس نے بے ساختہ مڑ کر دیکھا، وہاں کوئی ایسا نہ تھا جو اسے گھور رہا ہوتا۔ وہ اپنا وہم جان کر دوبارہ نیل پالش کی جانب متوجہ ہوئی۔ گلابی رنگ نے ہاتھ اور ناخن کے جلد کو ایک کر دیا تھا۔ اس کے لبوں پر پسندیدگی کی مسکان ابھر آئی، مگر تب ہی چبھن کا احساس دوبارہ حاوی ہوا۔ اس کا چہرہ تپنے لگا۔ دکان کے اندر موجود دونوں اشخاص قطعاً متوجہ نہ تھے اور تیسرا کوئی تھا نہیں۔ اس نے ایک بار پھر مڑ کر امی نگاہی سے دیکھا تھا، کوئی نہیں، مگر سامنے والے ریک کی دیوار شیشے کی تھی۔ ترتیب سے لگی خوش شکل بوتلیں اور اس کے پیچھے سے جھانکتی دو آنکھیں جو اس کے چہرے پر پلکوں کی جنبش کے بنا ٹکی تھیں، اس کے پورے وجود میں پھریری سی دوڑ گئی۔ خوف کی ایک لہر نے ریڑھ کی ہڈی کو سرد کر دیا تھا۔ نگاہیں ملنے پر وہ آنکھیں کترائی نہیں تھیں، گھبرائی نہیں تھیں، بلکہ ان کے اندر ایک جتاتا تاثر آ گیا تھا۔ اسے لگا وہ آنکھیں کسی مڈ بھیڑ کی منتظر تھیں۔ وہی سیاہ جیکٹ اور چھجے والی گرم ٹوپی، کان ڈھکے تھے اور جیکٹ کا کالر کھڑا تھا۔ آج تھوڑی چھپی ہوئی تھیں، مگر آنکھیں کیسی تھیں وہ آنکھیں؟ اس کے اندر بھرک دوڑی۔ وہ سب سامان چھوڑ کر پیچھے لپکی تھی، مگر سیلز مین کی آواز پر وہ پلٹی تھی۔ شیشے میں اب کوئی نہ تھا۔ اس نے مڑ کر دیکھا، وہ بے فکری سے آگے بڑھتا جا رہا تھا۔ اتنے بہت سارے لوگوں کی موجودگی اور خوشگوار ہلچل بھرے ماحول پر اچانک جیسے سناٹا چھا گیا۔ سب کام دھندے ہو رہے تھے، مگر سوچوں میں گم اترے ہوئے چہرے۔ چاچی جی 2 بیٹوں کو بیاہنے والی تھیں۔ ابھی مہینہ بھر سے زیادہ وقت تھا، مگر وہ سرے شام ہی الٹی پرات کے نیچے تولیہ ٹھونس کر بڑی مشاقی سے بجانے لگتیں اور لہک لہک کر گاتیں۔ لڑکے والوں کی طرف سے گائے جانے والے گانے یوں بھی ایک استحقاقی کیفیت کے حامل ہوتے ہیں، دھونس بھرے، خود کو اعلیٰ و عرفہ بناتے ہوئے، حق جتاتے ہوئے، مگر طابہ کو وہ استہزائیہ لگتے، دھمکی لگتے، اسے اپنا وجود حقیر لگتا۔ وہ سب کو خود سے نظریں کترائے ہوئے دیکھتی۔ ظاہر ہے کسی کے پاس اس کے لیے تسلی و تشفی نہیں تھی۔ شکیل کے جناتی قہقہے پہلے ہی ناگوار لگتے تھے، اب جیسے سماعتوں پر عذاب بن کر برستے تھے، اور طابہ کو لگتا جیسے نماز کے لیے قبلہ رخ کر لیا جاتا ہے۔ وہ ہنستے ہوئے اس کے گھر کو مرکز بناتا ہے۔ وہ اس پر ہنستا تھا۔ طابہ کا مستقل انکار و ناپسندیدگی اور اس پر بے بسی جانتے ہوئے بھی رشتہ ہو جانا شکیل کی مردانہ انا کو تسکین دے رہا تھا۔ مائدہ نے کہا تھا، وہ تضحیک کے معنوں میں کیوں نہیں لیتا؟ نازہ نے پوچھا۔ اس لیے کہ وہ جیت رہا ہے، فاتح۔ عام حالات میں اسے شاید طابہ مجاہد نہ ملتی جو اب مل رہی ہے، اور جیت لینے کے بعد بھی وہ کچوکے لگا کر جیت کے اس کام کو ہر بار لبریز کر کے منہ سے لگائے گا۔ ہاری عورت مرد کی انا کو جتنی تسکین دیتی ہے وہ کسی اور میں کہاں؟ افشاں کے جملے نے سب کو چونکایا تھا۔ مستقبل کی دھندلی تصویر واضح ہو گئی جیسے۔ پورے دن میں 1-2 بار چند جملوں میں اس طرح کے تبصرے کیے جاتے، یا امی کی ترحم امیز بے بس نگاہیں بہنوں کے ہو کے ابا کی بے نیازی، یا پھر اسے دیکھتے تو چہرے پر ایک نئی تنی ہوئی غصیلی کیفیت چھا جاتی، تایا ابا نگاہیں چرا لیتے، یا پھر انہیں جیسے کسی بھی شے سے کوئی غرض نہیں تھی۔ لیکن نہیں، انہیں صرف طابہ کے حوالے سے غرض تھی۔ ذرا سے بھی فارغ وقت کو پاتے ہی کاغذ قلم لے کر حساب کتاب جوڑتے۔ تائی امی جن کی وہ لاڈلی رہی تھی، انہیں بھی اپنی دو بیٹیوں کے بیاہ کی خوب فکر تھی۔ سو طابہ مجاہد کے ساتھ جو کچھ ہو رہا تھا وہ درست ہے اور بس خاموشی سے ہونے دیا جائے۔ طابہ نے زوفی کی خاموشی کو بری طرح محسوس کیا تھا۔ جب سب مگن و مطمئن ہیں تو وہ کس سناٹے کی کیفیت میں ہے؟ اس کے حق میں بھی نہ بولی، بلکہ اس سے بھی نہ بولی، ایسے لگتی جیسے کسی ادھیڑ بن میں ہو۔ تم نے کیوں چپ شاہ کا روپ دھار لیا؟ طابہ نے زوفی کو جا لیا۔ کچھ نہ سہی، پرسہ ہی دے دو۔ زوفی نے اپنی نگاہیں طابہ کے چہرے پر ٹکا دی۔ طابہ کی آنکھیں کہتی تھیں وہ ذرا سا اشارہ ملنے پر دھاڑے مار مار کے رونا چاہتی ہے اور بہت اونچا اونچا بولنا چاہتی ہے۔ بھڑاس نکالنے کے لیے سینے کا انجن چھک چھک کرتا تھا۔ کالے دھوئیں کو چمنی درکار تھی۔ ایک امی تھی جو اسے سن کر رو پڑتی تھی، طابہ کو چپ ہونا پڑتا۔ دوسری زوشاں تھی جو اسے سن سکتی تھی، مگر وہ نہ جانے کہاں گم تھی۔ پرسہ؟ زوفی نے زیر لب دہرایا۔ دونوں کے درمیان خاموشی کا اتنا طویل پل آن رکا کہ دونوں جیسے ایک دوسرے کی موجودگی کو فراموش کر گئیں۔ پرسہ دوں یا پرزہ؟ زوفی کی آواز کنویں سے برآمد ہوئی تھی۔ طابہ چونکی۔ پرزہ؟ کیسا پرزہ؟ کاغذ کا پرزہ؟ کبھی ایسے امتحان میں پڑی نہیں، میں اچھی رازدار ہوں کہ نہیں؟ میں نے کبھی اس پہلو پر سوچا نہیں۔
لیکن میں پیٹ کی ہلکی بھی نہیں ہوں۔ وہ ناقابل فہم سے جملے کہتی کھڑی ہو گئی۔ وہ اپنی کتابوں کے ریک میں سے، بہت موٹی کتابوں کی نچلی تہہ میں سے بصد احتیاط کچھ نکال رہی تھی۔ اس نے اپنی بند مٹھی تابا کے سامنے کر دی۔ تابا نے نگاہیں اٹھا کے اسے دیکھا، پھر بند مٹھی کو۔ اس کے چہرے پر حیرانی ٹھہر گئی تھی۔ اس نے اپنی ہتھیلی پھیلائی تو زوفی نے اپنی مٹھی اس پر خالی کر دی۔ تعویذ کی طرح طے شدہ کاغذ جو 2 روپے کے سکے جتنی جسامت رکھتا تھا۔ دراصل بازار جاتے وقت زوفشا مجاہد بنا کہے سنے گروپ لیڈر ہو جایا کرتی تھی۔ وہ سب بڑھ چڑھ کر بارگیننگ کرتی، مگر فیصلے پر مہر وہ ثبت کرتی، والیٹ اس کے حوالے ہوتا۔ پیسوں کے معاملے میں وہ سب کی سب نکمیاں تھیں، اور اس دن تک ہار کے جب وہ سب سموسے کھانے بیٹھی اور خوب پیٹ پوجا کر کے جب نئے عزم سے بازار میں دوبارہ گھسنے کے لیے بھاگی، تب کاؤنٹر پر پیمنٹ کرتی زوفی ان سب کو گھور کے رہ گئی۔ 1000 کے نوٹ کا بقایا 10 روپے کے میلے کچیلے ڈھیروں نوٹ تھے۔ زوفی کو لگا ایک عمر درکار ہوگی انہیں گننے میں، اور نوٹوں کی تہ کھول کھول کر جماتے ہوئے یہ تعویذ نما پرچی اسے حیران کر گئی۔ اوہ بی بی، آپ یقین کر لیں جی، میں نے پورے ہی پیسے دیے ہیں، ہر ایک تو 1000 کا نوٹ لاتا ہے۔ بھلے پینی ایک کوک کی بوتل ہو، ویٹر اسے جوتا دیکھ کے بولا تھا۔ ہم نے ایک کوک نہیں پی ہے، اس نے دانت پیسے۔ او جی، آپ کو نہیں کہہ رہا۔ وہ ادھر بیبیوں نے 350 خرچ کیے اور نوٹ 5000 کا۔ ویٹر کے تن بدن میں آگ لگی پڑی تھی۔ اب میں کہاں سے لاؤں اتنے کھلے؟ اب شکر ان صاحب کا جنہوں نے مجھے 5000 کے 10 20 اور 100 کے نوٹ دے دیے، ورنہ شٹر گرا کے بیٹھ جاتے۔ بڑے نوٹ اچھے لگتے ہیں، مگر جناب، کاروبار کرنے کے لیے چھوٹے بڑے سب ضروری ہوتے ہیں۔ اس نے گہری بات کی۔ ہونٹ بھینچ کر صبر و ضبط سے سنتی زوفی کے لبوں پر مسکان آ گئی۔ وہ اس کے چپ ہونے کی منتظر تھی، اور وہ تعویذ نما پرچی تبھی غیر ارادی طور پر اس نے ویٹر کی نگاہوں کے تعاقب میں ہوٹل کے اوپر بنے کیبن پر سرسری نگاہ ڈالی تھی، اور پھر ہفت آسمان اس کی نظروں کے سامنے گھوم گئے۔ زمین اس کی ہتھیلی پر دھری تھی۔ اس نے جیسے ہتھیلی پلٹائی، آسمان نیچے، زمین اوپر، سب تہس نہس، برباد، خاتمہ۔ وہاں جاذب سلطان تھا، اپنی کافی کے مگ میں چمچ گھماتا۔ کافی سے اٹھتا دھواں اس کے خوبرو چہرے پر مرگولے بنا رہا تھا۔ زوفی پر انکشاف کے درباں ہوئے۔ اس نے میلے نوٹوں کے ڈھیر کو دیکھا تھا، اور اس تعویذ کو، ایسا تعویذ جو کالے جادو کے کڑے وار کی طرح زندگیوں کو برباد کرنے کی صلاحیت رکھتا تھا۔ زوفی نے اس تعویذ کو دیکھا، اور پھر جاذب سلطان کو، جس کے چہرے پر طمانینت سی تھی۔ زوفی کے سوچنے سمجھنے کی صلاحیت مفقود ہو چکی تھی، ورنہ وہ اس تعویذ کے پرزے پرزے کر دیتی۔ مگر اب آ بھی جاؤ زوفی، باقی سب یک آواز ہو کر چلائی تھی۔ معذرت نہیں کروں گا کہ وہ سب محبت تھی، غلطی نہیں کہ میں شرمندہ ہو جاؤں۔ ہاں، مگر اس تکلیف کے لیے جو تم جھیل رہی ہو، تمہیں دی جا رہی ہے، اس کے لیے میں خود کو خطاوار پاتا ہوں، اور ہر سزا کے لیے تیار ہوں جو تم دو، جو تم چنو۔ لیکن نہیں، ہمیں کب ہے اختیار سزا کا، چننے کا؟ دے رہے ہیں دینے والے۔ مغلظات کا طوفان برساتا وہ شخص جب ہنستا تھا تو داڑھ تک دکھائی دیتی تھی۔ اس کے دانتوں کا خلا اسے کتنا بدہیت بنا رہا تھا، میں اسے بتا سکتا تو۔ وہ تمہارے لیے جان لینے آیا تھا، اور میں تمہارے لیے جان دینے۔ پتہ نہیں کس کا درجہ بلند تھا۔ عزت اور محبت کے اس کھیل میں تمہاری جان پر بن گئی۔ میں نے کبھی نہیں سوچا تھا کہ زندگی مجھے ایسا رخ دکھائے گی کہ پہلی نگاہ گھائل کرے گی، اور حسرت ذلیل و خوار۔ عقل و شعور سب موجود ہے، مگر قوت فیصلہ اتنی کمزور ہو چکی ہے کہ تمہیں نہ دیکھنے، نہ سوچنے، اور تمہارے در پر دوبارہ نہ جانے کا ارادہ ابھی جزیات و تفصیل سے دہرا بھی نہیں پاتا کہ دل پلٹ جاتا ہے، زبان لڑکھڑا جاتی ہے، ارادے بھاپ بن کر اڑ جاتے ہیں۔ دل و دماغ کی اس جنگ میں دماغ کی شکست کو ہر پل جھیلتا ہوں۔ محبت کی داستانوں میں وہی داستان امر ہوتی ہے جس میں جدائی ہو، اور مجھے امر ہونے کا شوق کبھی نہیں رہا۔ تم میرے بارے میں کچھ نہیں جانتی ہو تابا مجاہد، اور بالکل حق پر ہو اگر یہ سمجھو کہ میں کوئی سڑک چھاپ ہوں اور لڑکیوں کا پیچھا کرتا ہوں، اور تم مجھے کوس سکتی ہو، بد دعائیں دے سکتی ہو، بریکٹ تو پھر دو کہ میں تمہیں بھول جاؤں، لیکن نہیں، بقائمی و ہوش و حواس تو تمہیں بھولنا ناممکن ہے۔ تم کہو کہ میں ہوش و خرد کو کھو دوں تو بات ہے، میں ایسا ویسا کبھی تھا نہ ہوں، یقین کرو۔ مگر میں نے تمہیں کہا تھا نا، تم بے اختیاری ہو۔ اگر مجھے سزا دینا چاہتی ہو تو میں ہر سزا کے لیے تیار ہوں، مگر انصاف پر آؤ تو میں سیدھے راستے سے تمہارے گھر تک آیا تھا، اور کئی بار آیا تھا، میری پسندیدگی محبت میں ڈھل گئی، اور محبت ہوس نہ کہلائی جائے تو میں نے ایک شریفانہ عزت دار طریقہ اپنایا۔ سچ کہو، کیا میں نے غلط کیا؟
پتہ نہیں یہ پیام بھی تم تک پہنچا سکوں گا یا نہیں، اور پتہ ہے میں تمہیں ہر روز ایک نامہ لکھتا ہوں، اور دکھ کی شدید ترین بات یہ ہے کہ محبت نامہ اب فقط معذرت نامہ رہ گیا ہے۔ مگر پھر بھی یاد رکھنا، معذرت محبت کے لیے نہیں ہے، معذرت اس تکلیف کے لیے جو تم جھیل رہی ہو۔ میں اپنی محبت کو غلطی تسلیم کر ہی نہیں سکتا۔ تم نے مجھے یہ کیوں دیا زوفی؟ بلکہ تم نے اسے لیا ہی کیوں؟ تابا کی آواز اس کی اپنی آواز لگتی ہی نہ تھی۔ پتہ نہیں، زوفی اپنی انگلیاں مروڑ رہی تھی۔ وہ پچھلے سارے رکے جو تم نے مجھے دیے تھے تابا، وہ میں نے پڑھے تو تھے، مگر پھر شدید ترین گھبراہٹ اور اشتعال کے عالم میں انہیں پرزہ پرزہ کر دیا تھا، اور اسے میں نے صبر سے پڑھ لیا۔ یہ تو اس دنیا کے الفاظ لگتے ہی نہیں، اور تمہیں کیوں دیا ہے پتہ نہیں، مگر شاید میں نے غلط کیا۔ زوفی کا کھویا کھویا لہجہ ہوشیار سا ہو گیا۔ لاؤ، اس نے اپنا ہاتھ تیزی سے تابا کی طرف بڑھایا، لاؤ اسے پھاڑ دوں۔ زوفی کا ہاتھ جتنی تیزی سے آگے ہوا تھا، تابا نے اس سے زیادہ تیزی سے اپنا ہاتھ پیچھے کیا۔ اس کی آنکھوں میں ناقابل فہم سی کیفیت آن رکی تھی، مگر نہیں، اس میں ایک جارحیت اور قطعیت کا ہلکا عکس موجود تھا، اور اس سے پہلے کہ زوفی آنکھ کے بدلے رنگ پر چونکتی، جملے نے آسمان اس کے سر پر گرا دیا۔ نہیں، میں تمہیں اسے نہیں دے سکتی، کبھی نہیں۔ وہ مٹھی بھینچ کر سرک سے پلٹی تھی اور اگلے پل نظروں سے اوجھل ہو گئی تھی۔ پچھلے سارے مکتوب ایک وہم تھے، بے یقینی، خیال و گمان، کیوں، کب اور کیسے جیسے لاتعداد سوالوں نے ان کے اندر کی خوبصورتی کو دل میں اترنے نہیں دیا تھا۔ وہ بس نگاہ کو متاثر کرتے تھے، ایک حیرانگی کی صورت، ایک خوف کی شکل، مگر تابا کی ہتھیلی پر پڑا وہ تعویذ اب کسی اجنبی کی ہرزہ سرائی نہیں تھا۔ تعویذوں کے اندر لکھے لفظ اور نقش عموماً عام آدمیوں کو سمجھ نہیں آتے، وہ تو بس عقیدت مندی سے چوم چاٹ کر سنبھال لیتے ہیں، اس یقین سے کہ ان میں لکھے الفاظ زندگی کو بدل دیں گے، مگر اس تعویذ کے اندر لکھے حروف و جملے زندگی کے اس بھیانک روپ کو بدل دینے کی صلاحیت رکھتے تھے۔ ان کا نقطہ نقطہ سمجھ آ رہا تھا۔ اس تعویذ میں بربادی تھی، بریکٹ، اس میں آبادی بھی تھی۔ اس میں ایک جانب محبت کا تاج عزت کے ساتھ سر پر رکھا جا رہا تھا، تو دوسری طرف ذلت کا دلدل تھا جو نسلوں تک کو اپنے اندر کھینچ لینے کی صلاحیت رکھتا تھا۔ کوئی اس سے ایسی محبت کر رہا تھا جو محبت کم، عزت زیادہ لگتی تھی، اور اسے اس کے اپنے گھر والے ایسی عزت دے رہے تھے جس میں محبت کا نام و نشان تک نہ تھا، جو عزت کے لفافے میں لپٹی ذلت تھی۔ اس نے شکیل کو تو نہ قبول کیا تھا، نہ ہی یہ اس کا ارادہ تھا، مگر جب ایک ان دیکھے شخص سے ان کا موازنہ کیا تو ان دیکھا شخص ہر لحاظ سے برتر تھا۔ کتنی عجیب ترین بات تھی کہ اس سارے فساد کو پھیلانے والے، اسے اپنی زندگی کے حوالے سے اتنا بے بس کر دینے والے شخص سے اسے کوئی گلہ نہ ہوا تھا، ایک بار بھی۔ کھڑکی سے باہر کھڑا ایک شخص جو اسے بے حد و بے حساب چاہنے کا دعویدار دار تھا، سائنس و ٹیکنالوجی کے اس دور میں جو مہکتے جملوں سے کانوں میں رس گھول رہا تھا، زمین پر رہتے ہوئے انجان فضاؤں کی باتیں کرتا تھا۔ اس کے دل میں شدید ترین خواہش ابھری کہ کاش وہ پچھلے سارے پیام جو زوفی نے پھاڑ دیے تھے اسے مل جائیں تو وہ انہیں نئے سرے سے پڑھے، کہ اب وہ کسی اجنبی کے جملے نہ ہوں گے۔ وہ شکل سے بھلے انجان تھی، مگر اس کو پہچان گئی تھی۔ اس کے لکھے پیام حرف بحرف یاد نہیں تھے، مگر اس نے ایک بار لکھا تھا، میں چھپا ہوا نہیں ہوں، تم کہو تو ابھی سامنے آ جاؤں، مگر میں چاہتا ہوں تم میرے وجود، قد کاٹ، عمر، آواز، شکل و صورت کے تناظر میں میرے حق میں فیصلہ کرنے کے بجائے میرے دل کو دیکھو جو تمہاری محبت سے سرشار ہے۔ ہو سکتا ہے تم دیکھتے ہی پسندیدگی کی صنعت دے دو یا مسترد کر دو، مگر میں تمہیں خود کو سمجھانا چاہتا ہوں۔ جاذب سلطان کو دیکھنے کی خواہش پہلے مرحلے میں خوف کی صورت تھی، پھر خوف حیرت میں بدل گیا، حیرت نے صورت بدلی تو ایک بار پھر خوف زدگی، اتنا خوف جو موت سے بھی بڑھ کر تھا۔ اس کے دل میں خود بدی لگ گئی جاذب سلطان کو دیکھنے کی، مگر دیکھنے سے پہلے وہ اسے جان گئی تھی، اسے خواہش ہوئی تھی، مگر وہ اپنی بپتا میں ایسا الجھی کہ فراموش کر گئی۔ اس پر چاروں جانب سے اتنے حملے کیے جا رہے تھے کہ وہ گردن گھما گھما کر بس خود تک آتے پتھروں کو دیکھتی اور بچاؤ کی کوشش کرتی۔ اتنی مہلت ہی ملتی کہ ذرا گردن جھکا کر دل کو سنتی، اور دل اپنوں کے کڑے وار سہ رہا تھا۔ جاذب سلطان کو دیکھنے کی خواہش جو کسی بھی صورت میں ہو سکتی تھی، کہیں بہت اندر تہ میں جا بیٹھی تھی، اور اوپر پتھروں کا ڈھیر تھا۔ تابا مجاہد کو اپنی پڑی تھی، وہ بے قصور تھی مگر قصوروار ٹھہرائی گئی، اور پھر سزا بھی سنا دی گئی تھی۔ کوئی اسے سنتا نہیں تھا، وہ سچ بولتی تب بھی یا جھوٹ کہتی تب بھی۔ حکم زبان بندی، بس چپ رہو، خبردار جو لب کھولے، جو بہتر ہے وہ کیا جائے گا، کیا جا رہا ہے۔ سب اپنی زندگیوں میں مگن تھے اور اسے دیوار سے لگا دیا گیا تھا۔ وہ ایک پریشر سہ رہی تھی، اندرونی پریشر جو چاچی جی کے جملوں، آنکھ کے اشاروں میں پنہا تھا، جو گھر والوں کی بے نیازی میں تھا، جو زاہدہ بیگم کی آنکھوں میں نمی کی صورت تھا، بریکٹ بے بسی۔
مجاہد تاج کی درستی اور خشونت آمیز نگاہوں میں تھا، اسے دیکھتے ہی ان کی تیوری چڑھ جاتی تھی۔ مشاہد تاج اسے دیکھتے ہی نگاہیں پھیر لیتے تھے یا اٹھ کر چلے جاتے۔ تائی جی نے اس سے ہمیشہ لاڈ کیا تھا، اس نے اسی التفات کے سہارے سب کے رویوں کی شکایت لگانے کی کوشش کی تھی بارہا، مگر ان کے پاس اب جواب نہیں تھے، لہٰذا اس کی شکوہ کنہ نگاہوں سے بچنے کے لیے وہ اس سے کترانے لگی تھی، خود کو بے پناہ مصروف ظاہر کرتی۔ وہ کس کے آگے دل ہلکا کرتی؟ بڑی بہنیں کنی کترا جاتی، موضوع بدل دیتی۔ اتنی جلدی سب نے سب کچھ قبول کر لیا تھا، اس نے ایسا کیا کر دیا تھا کہ اس کے ساتھ ایسا سلوک کیا جاتا، اسے مورد الزام ٹھہرایا جاتا، اسے سزائے موت سے بھی کڑی شکیل کی صورت۔ اور شکیل، اس کا دیا جانے والا پریشر، اس کی نگاہوں کا استحقاق جن میں نرمی نہیں تھی، محبت نہیں تھی اور احترام تو بالکل نہیں تھا۔ ایک ایسا حق تھا جو اس کے چہرے کو فق کر دیتا تھا۔ آنکھوں میں اترا حق اب اس کے ہاتھوں میں اتر آیا تھا، بریکٹ جملوں میں تو موجود تھا ہی، اور اس کی کلائی اور ریشمی بالوں کی موٹی لٹ اور اس پکڑ میں ملائمت گرم جوشی کا فقدان تھا، اس میں جارحیت تھی، ہتک تھی، تذلیل تھی، اور شکیل نے اس روز صحیح کہا تھا، بعض باتیں ابا کو نہیں بتائی جا سکتی، اور بعض حرکتیں وہ منہ توڑ کر ہاتھ میں رکھ دینے کی صلاحیت رکھتی تھی، اسے تڑ تڑ جواب دینے بھی آتے تھے، مگر اسے کوئی نہیں سنے گا اور یقین بھی نہ کرے گا۔ اس احساس نے اسے اتنا کمزور کر دیا تھا کہ اب جیسے جنبش بھی محال تھی۔ اور آخری دباؤ وہ تھا جو اسے زوشنا کے چہرے کے بدلے رنگ سے پڑتا تھا، جب وہ غیر محسوس طریقے سے کھڑکی سے باہر جھانکتی اور پھر اس کا چہرہ لٹھے کی طرح سفید ہو جاتا۔ تابا نے اپنے دل پر ایک نئی کیفیت کو وارد ہوتے محسوس کیا۔ زوفی کا اڑا رنگ دیکھ کر اس کے پورے وجود میں سنسنی دوڑ جاتی تھی، اسے سانپ سونگھ جاتا تھا، وہ گھات لگا کر بیٹھی بلی جیسی محتاط ہو جاتی، ہوا بھی سرسراتی تو دل اچھل کے حلق میں آ جاتا۔ وہ اپنے آپ سے، اپنی سوچوں کے حوالے سے خوف زدہ ہو گئی۔ اگر جو کسی نے اسے دیکھ لیا، آگے اس کا دماغ مفلوج ہو جاتا۔ میرے ساتھ جو برا ہونا تھا اور ہونا ہے مزید، وہ تو ہو گیا، طے کر لیا گیا، لیکن مجھے تمہاری فکر نے ہلا کے رکھ دیا ہے۔ تم منتقم مزاج نہیں ہو، تم نے کہا تھا میں تمہیں پہچانوں اور تمہارے دل کو، اور میں نے جان لیا تم محبت کے نام پر خوار ہو رہے ہو، اور ختم ہو جانا تمہارے لیے کوئی معنی نہیں رکھتا، لیکن میں بہت عام سی لڑکی ہوں، تم میرے لیے کیوں آتے ہو؟ اس انکشاف نے میرے دل کو دہلا دیا ہے کہ اگر تمہیں کچھ ہو گیا تو تم باہر ہوتے ہو تو میرے لب تمہاری سلامتی کے لیے دعا گو ہو جاتے ہیں، اور تم نہ ہو تو میرا دل بند ہونے لگتا ہے۔ میں بے پرواہ ضرور ہوں مگر بے حس نہیں، کیوں اپنی جان کے دشمن بنے ہو؟ وہ سارے گھر سے کٹ چکی تھی، تنہا سوچوں میں گم، بیزار، خفا، بے سکون۔ اس کی سوچیں دو رویوں کے بیچ گھومتی تھیں، مثبت اور منفی، گھر کے اندر اور گھر کے باہر۔ وہ گھر والوں سے متنفر ہو رہی تھی، وہ باہر والے کی جانب ملتفت ہو رہی تھی۔ بند کھڑکی اس کی سانس کو اتنا زیادہ روکتی تھی کہ سانس آتا نہیں تھا، وہ زبردستی منہ کھول کر لیتی تھی۔ کھڑکی کے باہر کھڑا شخص محبت کا دعویدار تھا، محبت عزت کے ساتھ، اپنی جان کی پرواہ نہ کرنے والا۔ وہ اس کے لیے مرنے آتا تھا ہر روز۔ زندگی تب تک تھی نا جب تک وہ کسی کی نظروں میں نہ آتا، اگر جو اسے دیکھ لیا جاتا تو وہ گھڑی زندگی کی آخری گھڑی بن جاتی، اور یہ بات وہ جانتا تھا۔ پھر بھی اس لفظ پھر بھی نے تابا کا دل پلٹ دیا۔ اس پھر بھی کا لفظ گھر والوں کے لیے اس کے دل کو نفرت سے بھر رہا تھا، یہی لفظ باہر والے اس انجان شخص کے لیے دل کو محبت سے لبریز کر رہا تھا۔ وہ جو اس کے بارے میں کچھ نہیں جانتی تھی مگر جتنا جان سکی تھی وہ کافی تھا فیصلہ کرنے کے لیے۔ یہ سچ تھا کہ اس نے ایک بار بھی کھڑکی سے باہر نہیں دیکھا تھا، وہ فقط زوفی کے چہرے سے اندازہ لگا لیتی تھی کہ باہر کی کیا صورتحال تھی۔ جاذب سلطان کے آخری نامے میں تکلیف و معذرت کی گردان سے اس نے جانا تھا کہ وہ یقیناً جان گیا ہے کہ تابا مجاہد کے لیے کیا فیصلہ کیا گیا ہے، اور اس کا سورس آف انفارمیشن یقیناً آپا تسنیم تھی۔ وہ مائدہ کی ساس کے ساتھ ایک بار آئی تھیں، تبھی انہیں خبر ملی کہ تابا کا نکاح کیا جا رہا ہے شکیل کے ساتھ۔ یہ خبر چاچی جی نے انہیں بہت جتا کر بنا سنوار کر سنائی تھی۔ آپا تسنیم نے بے ساختہ زاہدہ بیگم کے چہرے کو دیکھا تھا، سودا چہرہ، بجھی آنکھیں۔ انہوں نے دیورانی کی بات کی تصدیق نہیں کی تھی، ان کا پورا وجود ہی تصدیق کرتا تھا، فقط زبان نہ بولی تو کیا ہوا۔ موقع دیکھ کر آپا تسنیم نے معذرت کے لیے جب جملے موزوں کیے تب زاہدہ بیگم نے ٹھنڈی سانس بھری تھی۔ آپ کیوں معذرت کریں گی؟ وہ سب تو ایک بہانہ بن گیا، ورنہ ہمارے ہاں یوں ہی ہوتا ہے، بنا کسی سبب کے ایسے ہی جوڑ دیے جاتے ہیں۔ بس خون کا رشتہ واسع ہونا ضروری ہے، اور پھر چچا تایا کے بیٹے موجود ہوں تو سگی بھتیجی کو بھی بیٹی نہیں دی جاتی۔ یہاں تو اب احسان بھی چڑھائیں گے، زندگی بھر دبا کے رکھیں گے۔ بس میری تابا پر نہ نام کا اثر ہوا، نہ شکل کا گن کام آیا، ٹھنڈا نصیب لے کے پیدا ہوئی میری تابا۔
اور تابا کو اب جاذب سلطان کی ثابت قدمی حیران کرتی تھی۔ وہ کس امید پر موسم دن رات دیکھے بغیر آگے کھڑا ہو جاتا تھا۔ پہلے کبھی کبھار آتا تھا، مگر جس دن سے میں نے وہ رکا لے لیا اس نے تو ناگا ڈالنا ہی چھوڑ دیا۔ زوفی عجب پچھتاوے میں گر کے بولی، کس گمان میں آ جاتا ہے اب یہ؟ کیا خوش فہمی ہے اسے؟ خوش امیدی بھی تو کہہ سکتی ہو۔ تابا کا لہجہ کھویا کھویا تھا۔ بعض لوگ آخری پل تک ہار نہیں مانتے۔ کیسی خوش امیدی تابا؟ زوفی کے سر سے بہت اوپر تھا یہ جملہ۔ کوئی امید، کوئی گمان، کوئی یقین تو ہوگا نا جو اسے یوں لا کر پٹک دیتا ہے؟ یہ پاگل پن ہے صرف، جو بربادی کے دروازے پہ کھڑا ہے۔ بربادی اور آبادی میں اب کوئی فرق نہیں رہا۔ وہ برباد ہو یا آباد، میری طرف سے جہنم میں جائے۔ زوفی بھڑکی تھی۔ بد دعا مت دو، اسے دے رہی ہوں، تمہیں نہیں۔ کیا پتہ مجھے ہی لگ رہی ہو؟ وہ اتنا دھیما بولی کہ زوفی باوجود کوشش کے سن نہ سکی۔ وہ بہت ہلکے قدموں سے کھڑکی کی جانب بڑھ رہی تھی۔ ٹو دی پوائنٹ بات کرتی ہوں زوفی، مدلل، واضح۔ کیا تم ابا کو بتا نہیں سکتی کہ میں بے قصور ہوں، اور یہ کہ مجھے اتنی سخت سزا نہ دیں؟ وہ کھڑکی کے ساتھ کھڑی تھی اور پردے کے پھولوں پر ہاتھ دھرا تھا۔ تمہارا کیا خیال ہے؟ میں نے بتایا نہیں ہوگا، مگر مجھے لگتا ہے بعض باتیں قسمت سے ہمارے ساتھ ہاتھ پیر کی طرح جوڑ کر اتاری جاتی ہیں۔ تمہیں نے ایک بار کہا تھا زوفی، قسمت اگر مجسم صورت میں سامنے آ جائے تو دیکھنے والے دیکھیں گے وہ دونوں پیروں سے معذور ہوگی۔ اس کے ہوا میں الٹے بے بس ہاتھوں کو ایک جانب سے اللہ نے تھام رکھا ہوگا اور دوسری جانب سے اگر بندہ تھام لے تو جدھر جی چاہے جا سکتا ہے۔ کوشش کر لینے کے بعد اگر صبر کیا جائے تو اچھا ہوتا ہے۔ تم کیا کہنا چاہتی ہو تابا؟ زوفی کو اپنے جملے یاد تھے۔ اپنی ڈاکٹری کے حوالے سے اس نے یہ جملے کہے تھے کہ وہ سر دھڑ کی بازی لگائے گی، محنت کرے گی اور گھر والوں کو قائل کہ اسے اجازت دے دی جائے۔ ان دو کاموں کے کرنے کے بعد جو ہوگا وہ قسمت ہوگی۔ یہی کہ تابا نے پردہ سرکایا، قسمت کو بدلا جا سکتا ہے۔ تو تم نے کھڑکی کیوں کھولی تابا؟ پیچھے ہٹو۔ زوفی کے چونکنے، چلانے اور آگے بڑھنے تک پٹوا ہو چکے تھے۔ تیزی سے اندر آتی ہوا نے اس کے بالوں کو بہت بے ترتیبی سے اڑایا تھا۔ تابا نے لمبا سانس کھینچ کر ساری تازگی سے اپنا اندر بھر لیا۔ وہ دونوں ہاتھ چہرے کے گرد پھیر کر بالوں کو سنوار رہی تھی۔ ہٹو تابا، زوفی نے اس کے بازو کو کھینچا تھا۔ تابا نے زوفی کو جھٹکا سا دیا، وہ بمشکل گرنے سے بچی تھی۔ تم کیا مجھے اسٹیل مین سمجھتی ہو؟ کھڑکی سے باہر کھڑا ایک شخص جو ہار ماننے کو تیار نہیں، جو زندگی موت کی پرواہ کیے بنا یہاں آ کے کھڑا ہو جاتا ہے، جو سنہری لفظ دکھتا ہے جن کی چمک سے آنکھ حیرا ہوتی ہے، مہکتے جملے جیسے میں باغ عدن میں کھڑی ہوں، میں بے پرواہ ہوں، روایتوں کے شکنجے میں جکڑی ہوئی ہوں، اچھے برے کی تمیز بھی رکھتی ہوں، اور تم تو مجھ سے زیادہ عقل مند ہو، زمانہ شناس ہو، چہرہ شناس ہو۔ تمہیں پتہ نہیں چلتا کہ یہ محبت ہے جو اسے موسموں کی پرواہ کیے بنا ادھر لا کے پٹک دیتی ہے، ایسی محبت جو عشق کی حد میں داخل ہو چکی ہے، اور عشق ایسا جو زندگی اور موت کی خوف کی حد سے بہت پرے جا چکا ہو۔ اور تم؟ بکواس بند کرو تابا، زوفی آواز دبا کر چیخی تھی، اور ہٹو پیچھے، خدا کا خوف کرو تابا۔ اس نے اسے ہاتھ سے دھکیلنے کی کوشش کی مگر وہ اسے ہلا بھی نہ سکی۔ وہ سنگی مجسمے کی طرح استیزا تھی۔ کوئی دیکھ لے گا تمہیں، بلکہ وہ تمہیں دیکھ لے گا۔ اس کی خوش امیدی کو سہارا مت دو، اسے مایوس ہو جانے دو، یہی بہتر ہے سب کے لیے۔ کب تک کھڑا رہے گا؟ اور ویسے بھی چند دن بعد تو تم نئی زندگی۔ کوئی نہیں دیکھے گا، میرا ڈر ختم ہو چکا ہے زوفی۔ تابا نے خود کو جھٹکا دیا تو زوفی کے ہاتھ جو اس کے شانوں پر ٹکے تھے پہلوؤں میں جا گرے۔ عزت کا ڈر جو میرے گھر والوں ہی نے خراب کر دی، موت کا ڈر اگر ہوتا تو جاذب سلطان یہاں ہر روز آ کر کھڑا نہ ہوتا۔ اس نے زوفی کو لاجواب کر دیا، تم سب نے مل کر ہمیں بے خوف کر دیا۔ زوفی کے قدموں سے زمین سرک گئی۔ تابا نے ہم کا صیغہ استعمال کیا تھا۔ ایسا پل کب گزرا جب وہ میں سے نکل کر ہم میں جا کھڑی ہوئی؟ وہ تمہیں دیکھ لے گا تو پھر؟ زوفی کے حلق سے آگے لفظ نہ نکلے۔ ہاں تو دیکھ لینے دو، تابا نے بے نیازی سے باہر دیکھتے ہوئے کہا۔ ہوا اب بھی اس کے لبوں سے اٹکھیلیاں کر رہی تھی۔ دیکھ لینے دو زوفی، اسے مجھے اور مجھے اسے۔ وہ جیسے خود سے ہم کلام تھی۔ اتنی خواری کے بعد ہم دونوں اتنا حق تو رکھتے ہیں نا؟ زوفی کا رنگ ایسے اڑا جیسے خون کی ایک بوند بھی باقی نہ بچی ہو۔ وہ تابا کا چہرہ دیکھ رہی تھی جو کھوج میں تھا۔ وہ تابا کے پاس سے گزر کر کھڑکی کے ساتھ چپک گئی۔ اس کا رکا دل ایک بار پھر دھڑکنے لگا۔ دور دور تک کوئی نہیں تھا۔ تم کیا کرنے والی ہو تابا؟ زوفی نے آواز کی کپکپاہٹ پر قابو پانے کی کوشش کی۔ تابا نے زوفی کے چہرے کی طمانیت کو دیکھ لیا تھا۔ وہ زوفی کی سمت گھومی، سینے پر دونوں ہاتھ لپیٹے۔ وہی جو میں نے اب تک نہیں کیا تھا اور مجھے کر لینا چاہیے تھا۔ پتہ ہے زوفی، دنیا کی سب باتیں، عزت، ذلت، زندگی، موت ایک طرف،
पल भर के लिए सब चीज़ों को फरामोश करके अगर देखो तो तुम इसमें शामिल नहीं हो सूफी। मगर सोचो तो, खिड़की से बाहर एक शख्स महज आपके लिए खड़ा है, एक झलक की भीख मांगता है। उसे किसी ने आस नहीं दिलाई, मगर तुम उसके यकीन की हद तो देखो। तुम्हें खुदकुदी महसूस नहीं होती? अपना आप सारी दुनिया से बढ़कर नहीं लगता? एक शख्स आपके लिए मर जाना चाहता है, वो शेर की कछार में मुंह डालने आ जाता है। खौफ से हट कर देखो ज़ूफ़ी, रस्म व रवाज रीतों से हट कर देखो, डर को ख़त्म करके देखो, इज़्ज़त व गैरत के नाम नेहाद कलमे को साइड पे रखो ज़ूफ़ी। सिर्फ इस एहसास को मद्देनज़र रखो तो दिल में फूल ही फूल खिल जाते हैं। इस एहसास की महक को अंदर उतारो तो सही, फिर तुम्हें पता लगेगा इसमें कितनी खूबसूरती है कि कोई शख्स, उसने जुमला अधूरा छोड़ दिया। वो कहीं खो गई थी, चेहरे पर एक ख्वाबनाक कैफियत ठहर गई थी। उसका हसीन चेहरा उस आलम में हूर का चेहरा लगता था, और ज़ूफ़ी का चेहरा इतना बेरंग जैसे सर्द खाने में रखी लाश। एक से एक हसीन मूरत, हूरों को शर्माती शक्लें पड़ी हैं, किसी की आंखें, किसी का रंग, कोई बोलती है तो लगता है झरने का पानी गिरता हो। खुदा की खुदाई याद आती है जो इतनी मोहनी सूरतें घड़ता है। वो खुद कैसा होगा, और तुम एक तस्वीर के पीछे खुद को बर्बाद करने पर तुले हो। जाज़िबा का चेहरा सुर्ख पड़ रहा था, वो अपने इश्ताल पर काबू पाने में नाकाम हो रही थी। सिर्फ तस्वीर मत कहें माँ, वो मुजस्सिम है इसी शहर में। उसने माँ को बहुत इत्मीनान से मतला किया था। इसी शहर में, इसी मुल्क में, बल्कि इसी दुनिया में इतनी लड़कियां हैं कि मर्दों की तादाद से ज़्यादा हो गई हैं। एक वक्त में 4 मिलेंगी, एक वक्त में चारों से कर लो, उसका पीछा छोड़ दो। जाज़िबा ने तेज़ लहजे में उसी के अंदाज में कहा। ढूंढते वक्त तो आपको एक भी नहीं मिल रही थी। वो माँ को छेड़ रहा था। जाज़िबा ने उसकी सूरत देखी। वो मामले को जितनी गंभीरता से लेती थी, जाज़िब उतना ही बात को हवा में उड़ाता था। जो वो तय कर चुका था उसने वही करना था। इतना जिस्म तो तुमने मुझे कभी नहीं किया जाज़िब। जब तुम पैदा हुए ना दूध के लिए रोए। 4-5 माह तक नौज़ायदा बच्चे रातों को जाग कर गला फाड़ फाड़ के रोते हैं। तुम जाग भी जाते तो तहम्मुल से छत को देखते रहते। जहाँ बिठा दिया बैठ गए। तुम आम बच्चों की तरह कभी ज़िद्दी भी नहीं थे। फिर तुम बड़े हुए तो लड़कों ने 100 इल्लतें पाल रखी होती हैं, तुम उन सब से दूर थे। जैसे तुम्हें दुनिया के ख़राब रंगों के बारे में खबर ही ना हो। सब अच्छा, और मैं उस सब को अपनी अच्छी तरबियत या आला खून का नतीजा कहकर क्रेडिट नहीं लेना चाहती। तुम फितरतन ही ऐसे थे। जाज़िबा की आंखों में उसके बचपन का एक एक पल आन ठहरा था। चेहरा ममता की शफ़क़त से चमकने लगा था, मोहब्बत से दमकने। फिर सोच का रुख बदला तो परेशानी और पछतावा पूरे जिस्म में फिर गया। मुझे नहीं पता था तुम बड़े होकर मुझे इस तरह तंग करोगे, परेशान करोगे। वो उठकर माँ के बराबर आ बैठा, अपना बाजू उनके शाने के गिर्द लपेटा और सरा तिरछा होकर अपना सर उनके सर से जोड़ दिया। मुझे खुद कब पता था माँ, मैं इस तरह तंग होऊंगा और इतना परेशान हो जाऊंगा। मेरे लाल। जाज़िबा ने सरत से उसका चेहरा अपने हाथों के प्याले में भर लिया। क्यों परेशान होते हो? कौन करता है आजकल के ज़माने में ऐसी बातें, और ऐसे अंधे इश्क? तुमने तस्वीर देखकर उसे पसंद किया, फिर सीधा रास्ता अपनाया, ठीक किया। उन्होंने इनकार किया, हमने इसरार, फिर कोशिश, दोबारा सबारा, लेकिन वो चीज़ तुम्हारे लिए है ही नहीं। लड़की इन्वॉल्व होती तो भी सर धड़ की बाजी लगाना समझ आता है। उसके फरिश्ते भी बेखबर हैं, और तुम? वो जान चुकी है, कोई बेखबरी नहीं। तुम्हें कैसे पता? इस सवाल को रहने दे। क्यों अपनी जान के दुश्मन बने हो? तुम्हें हम पर तरस नहीं आता? अम्मा, ऐसे सवाल ना करें जिनके मैं जवाब ना दे सकूं। तो जिस सवाल का जवाब ही तुम्हारे पास नहीं, वो तुम्हें इम्तिहान में पास कैसे करवाएगा? वो अगली बार ज़िंदा नहीं छोड़ेंगे। मुझे तो कुछ ख़ास ना लगा था उस तस्वीर में। तुम किस चीज़ पर लट्टू हो गए जाज़िब? जाज़िबा ने सर पकड़ लिया। और बाज़ लोग तस्वीर में बहुत अच्छे लगते हैं, सामने से देखो तो कुछ भी नहीं होते। तुमसे ऐसी बेअक्ली की उम्मीद नहीं थी। तो आपसे किसने कह दिया? इश्क करने वाले अकल रखते हैं। इश्क का ऐन जब इश्क के ऐन में, अक्ल का ऐन जब इश्क के ऐन में ढल जाता है ना, तो बड़े बड़े बीना टामक टूइयाँ मारते हैं। मैं तो आम आदमी हूँ। फिर तो यही तो कह रही हूँ, रहो ना आम आदमी बनकर, सीधे सीधे घर बसाओ। तुमसे किसने कह दिया कि इश्क के दलदल में पैर घुसाओ? अब तो घुसा दिए माँ। वो बहुत देर से माँ के जुमलों को हल्का ले रहा था और लापरवाही जाहिर कर रहा था। पहली बार बेबसी, मलाल, शिकस्त लहजे में घुल गई। चेहरे पर मायूसी की ऐसी चादर तन गई कि जाज़िबा लरस गई। मुझे तुम्हारी ज़िंदगी अजीज़ है जाज़िब, और मेरी ज़िंदगी को कोई और अजीज़ हो गया। वो बुड़बुड़ाया। मैं सिर्फ ये देखना चाहता हूँ मेरी मोहब्बत कितनी सच्ची है, तलब कितनी जानदार। मैं आखिरी पल तक अपने इश्क को आजमाऊँगा। उसे खिड़की के पट खोलने ही होंगे। कौन सी खिड़की? जाज़िबा ने भौंचका कर उसकी सूरत देखी थी। मजाल है कि एक लफ्ज़ भी पल्ले पड़ा हो।
وہ سب جانور تھے جاذب، میری کوئی نیکی ہوگی جو تمہیں زندہ چھوڑ گئے۔ جاذبہ نے ہار مان لی تھی، ان کی آنکھوں کی نمی بے بسی کو بتاتی تھی۔ امی، وہ ماں کی جانب گھوما، ان کے ہاتھ کو اپنے دونوں ہاتھوں میں تھام لیا۔ وہ ہاتھ کو بہت ہولے سے تھپکتا ہوا انہیں بتا رہا تھا، جو یا شاید خود کو، مجھ سے زیادہ آپ جانتی ہیں، میں کب تھا ایسا، نہ میں ایسا، نہ میرا باپ ایسا کہ لڑکیوں کا پیچھا کرتے ہوئے گھروں تک پہنچ جائیں۔ آپ کو یاد نہیں، میں نے ایک بار آپ سے کہا تھا کہ لڑکیوں کی عزت ہوتی ہے، تو کیا لڑکوں کی نہیں ہوتی؟ اپنے اخلاق و کردار کے حوالے سے بہت واسع ذہن تھا میرا، عمل بھی۔ شاید میں بشری تقاضوں سے ناواقف تھا، ایک انسان کب کس طرح ڈگمگا جاتا ہے، میں نے کوئی بڑا بول دیا ہوگا، یاد نہیں، پر جو بھی ہوا، اچھا یا برا، میں تو بس یہ دیکھنا چاہتا ہوں یہ راہ مجھے کب منزل پر لے کے جائے گی۔ ایک بے جان جھلک نے میرا اندر باہر تہس نہس کر دیا۔ مجھے تو اب یہ کھوج بھی لگ گئی کہ میں ایک بار اسے بس روبرو دیکھ لوں، بھلے اگلے پل اپنا سارا جنون ایک پاگل پن دکھائی دینے لگے اور میں خود سے ایسا شرمندہ ہو جاؤں کہ مجھ چھپانے کو کوئی جگہ نہ ملے، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ دل کو قرار مل جائے۔ مجھے بس دیکھ لینے دیں کہ اس آغاز کا انجام کیا ہونا ہے، بس ابھی ہوش مندی اور بے خودی کے بیچ ڈول رہا ہوں، مجھے ایک جانب ہو جانے دیجیے۔ وہ بہت طویل پیرا بول کر ہانپ گیا۔ مجھے نہیں سمجھ میں آتی ایسی باتیں، میں بس تمہاری صحت، زندگی اور خوشی چاہتی ہوں، باقی دنیا۔ امی، اس نے ان کا جملہ کاٹ دیا، مجھے خود کو آزمانے تو دیجیے۔ اس کے لہجے کی التجا نے جاذبہ کا دل کاٹ کے رکھ دیا۔ وہ اس کی صورت دیکھتی رہ گئی۔ ہمت و جرأت کا مظاہرہ اس نے گھر سے نکل کر نہیں دیا تھا، ہمت اس کھڑکی کے پٹ کھولنا تھا۔ جب ایک بار اس نے پٹ واہ کر دیے تو باقی کے سارے راستے خود بخود آسان ہو گئے، کھلتے چلے گئے۔ ساری احتیاط، خوف، زبان بندی کھڑکی کے بند پٹوں کے پیچھے تھی۔ جب ایک بار وہ کھل گئے تو آنکھیں بھی کھل گئیں۔ گھر کے سامنے کا وہی منظر تھا جو وہ بچپن سے دیکھتی آ رہی تھی، مگر اس میں نیا پن سامنے کھڑا شخص تھا جو ششتر اسے دیکھ رہا تھا۔ اتنے کھٹ راگ کے بعد، اتنی ذلت و رسوائی کے بعد، مار کٹائی کے بعد، جب وہ مایوس ہو کر پلٹنے ہی والا تھا، تب سامنے کھڑی وہ حقیقت، اس نے آنکھیں ملی تھی اور وہ چند قدم آگے بڑھ آیا تھا۔ وہ وہی تھی، تصویر والی، اور حیران کن بات یہ ہوئی کہ وہ تصویر سے کتنی مختلف تھی۔ اس کے دل کے کونے میں یہ بات اول روز سے تھی، اگر وہ تصویر کا الٹ نکلی تو؟ سچی بات تو یہی تھی نا کہ تصویری حسن دیکھ کر ہی مبہوت رہ گیا تھا۔ گھنٹوں اس تصویر کو تکتا تھا، جسے اس نے آپا کی نگاہوں سے بچ کر موبائل میں اتار لیا تھا، اور تصویر ہر بار اپنی خوبصورتی کے نئے پہلوؤں سے روشناس کرواتی تھی۔ یہ ضرور سوچتا تھا کہ وہ فقط ظاہری حسن کی جھلک دیکھ کر دنیا کو فراموش کر گیا ہے۔ اگر حقیقت ایسی نہ نکلی تو؟ اتنے دنوں کے جنون اور ہنگامے پر لعنت بھیج کر وہ عملی زندگی میں داخل ہو جائے گا، اور زندگی کے کسی دور میں جب اس پاگل پن کو یاد کرے گا تو کیا شرمندہ ہوگا، کیا خود کو لعنت ملامت کرے گا؟ اور وہ خود سے یہ سوال بھی کرتا تھا کہ وہ ظاہری جلوے پر اس طرح فریفتہ ہو کیا؟ وہ اتنی سطحیت رکھتا تھا؟ کبھی وہ بیٹھے بٹھائے خود ہی شرمسار ہوتا رہتا۔ نہ کبھی روبرو ملاقات ہوئی، نہ آواز سنی، نہ لہجہ، بہت عرصے تک تو نام سے بھی نہ آشنائی تھی۔ کردار و اخلاق، مزاج، اچھائی برائی تو بہت بعد کا مرحلہ تھا۔ بہت سے سوال تھے جو حقیقت پسندی سے سر اٹھاتے تھے، اور جواب میں وہ نالائق شاگرد کی طرح سر جھکا کر ناخن کترتا تھا، اور پیچھے کی جانب غیر محسوس سا سر سرکتا تھا کہ کان پکڑ کر مروڑ نہ دیے جائیں، اور جن سوالوں کے جواب خود کو نہیں دے پاتا تھا وہ کسی اور کو کیا دیتا؟ سو یہ خواری قسمت میں لکھی تھی اور نہ جانے کہاں کہاں لے کے جاتی۔ اور جب اسے روبرو دیکھا، جو بہت با اعتماد سی سامنے کھڑی تھی، جس کی آنکھوں میں فیصلہ کن کیفیت تھی، جھجک نہیں تھی، دو ٹوک انداز، نہ گھبراہٹ تھی نہ شرمانا، اور خوف تو قطعاً نہیں تھا، وہ فقط جواب کی منتظر تھی۔ تو مجھے کبھی عملی انسان نہیں لگے، ایک ایسا شخص لگے جو خوابوں کی باتیں کرتا ہے، خیالوں کی دنیا میں رہتا ہے، اور جسے لفظ سجانے آتے ہیں، ایسے لفظ جو دلوں کو پھیر دیتے ہیں۔ ہاں، مگر تم مجھے ثابت قدم لگے ہو، زمین سے نیچے کی باتیں کرتے ہو یا آسمان سے اوپر کی؟ یہ بتاؤ، زمین پر رہنے کے لیے کیا کر سکتے ہو؟ وہ بے حد دل نشیں آواز والے جملے سن رہا تھا، سمجھ نہیں پا رہا تھا، وہ بس یہ دیکھ رہا تھا کہ تصویر کتنا جھوٹ بولتی تھی، اور واقعی تصویر دیکھ کر یوں فدا ہو جانا سراسر بے وقوفی تھی، پاگل پن۔ وہ تصویر تو فقط جھوٹ تھی، غلط فہمی تھی۔ جاذب سلطان دنیا و مافیا سے بے خبر لبوں کے ہلنے کو دیکھ رہا تھا، جو مسلسل ہل رہے تھے، اور دھیان کہیں اور تھا۔ اس نے سوچا وہ تصویر دیکھ کر دل ہار گیا تھا، اچھا ہوا اس نے پہلے مرحلے پر فقط تصویر دیکھی، اگر ایسے روبرو دیکھتا تو جان ہار دیتا۔
اس نے خوبصورت آراستہ دل موہ لینے والے جملے لکھے تھے اور لفظ لفظ کو سجایا تھا، فقط تصور سے ہم کلام ہو کر۔ اگر وہ پہلی بار ہی میں یوں بولتی آ جاتی تو کیا وہ خاک جملے بناتا؟ وہ زندگی بھر کا لکھا پڑھا بھول جاتا۔ وہ صبح بنارس تھی، وہ سرما کی دھوپ تھی، ہونٹ کلیوں سے مشابہ تھے، مگر کس کلی سے؟ کوئی پھول مثال دینے کے قابل نہ لگا، اور وہ مکھن سی بنی لگتی تھی۔ جاذب کو گمان ہوا اگر وہ دھوپ میں کھڑی ہوتی تو اب تک پگھل جاتی۔ جاذب کو یقین ہو گیا تصویریں جھوٹ بولتی ہیں اور ان پر یقین نہیں کرنا چاہیے۔ کم از کم طابع مجاہد کو روبرو دیکھنے کے بعد تو وہ اپنی سوچ میں پکا ہو گیا۔ اسے یاد تھا نیکوکاروں کو حوریں ملیں گی۔ اس نے حوروں کو پانے کے بارے میں کبھی نہیں سوچا تھا، مگر اسے اچانک شدید خواہش ہوئی کہ وہ حوروں کو دیکھے، کہ کیا وہ طابع مجاہد سے بھی زیادہ؟ آگے وہ سوچ نہیں پاتا تھا۔ ہمت کی ضرورت گھر سے نکلنے کے لیے نہیں تھی، ہمت کی ضرورت کھڑکی کھولنے کے لیے تھی۔ جب ایک بار آگے زوفیہ مجاہد کی سوچ کا سرا ہاتھ سے چھوٹ جاتا تھا، تم اس احساس کی خوبصورتی کو ایک بار دل پر طاری تو ہونے دو۔ طابع نے چٹکارا لینے کے سے انداز میں ہونٹ سکیڑے تھے، اس کی آنکھیں خلا میں مرتکز تھیں۔ کھڑکی سے باہر ایک شخص زندگی موت کو داؤ پر لگائے کھڑا ہے، بس اپنے دل کے یقین کے سہارے۔ جب ضلالت اور خواری، بے عزتی اور آخر میں موت ہی مقدر ہے تو میری مرضی کی کیوں نہیں؟ کم از کم دل کو طمانت تو ہوگی کہ میرے ساتھ جو ہو رہا ہے میں اس کی حقدار ہوں اور سب جائز ہے۔ ابھی تو نہ کردہ جرم کی سزاوار ہونے کا احساس ہی رگ رگ میں لہو کی جگہ جیسے آتش فشاں کا سیال دوڑانے لگتا ہے۔ طابع کی سوچ کا دھاوا بدلا، پھر نظر بدلی، پھر دل۔ اس نے اپنا ہر خیال، ہر روز، ہر پل آنے والی سوچیں زوفی سے بانٹی تھیں، مگر اپنا عمل سب سے چھپا کے رکھا۔ زوفی 100 بار جنم لے کر بھی یہ شائبہ تک نہ کر سکتی تھی کہ وہ کیا کرنے والی ہے، اور پھر اس نے کر لیا۔ کب، کیسے، کیوں؟ فی الوقت اس کے پاس کوئی جواب نہیں تھا۔ وہ ذہین تھی، معاملہ فہم، دور بین، مگر اتنے دن سے دماغ معوف تھا۔ سوچیں الجھے دھاگے کی طرح تھیں، وہ پوری جدوجہد کر کے بھی کوئی سرا پکڑ نہیں پاتی تھی، اور شاید اگر یکسوئی سے بیٹھتی تو کسی نہ کسی نتیجے پر پہنچ جاتی، مگر یکسوئی کہاں سے ملتی؟ وہ چاروں جانب سے پتھروں کی زد میں تھی، اپنے زخم ٹٹولتی، انہیں شمار کرتی۔ وہ ان سوالوں کے جواب تلاشنے کی کوشش کرتی جو ہر زبان سے نکلتے تھے۔ آپ کو مجھ پر اعتبار کرنا چاہیے ابا۔ ابا نے اس کے گال پر تھپڑ رسید کیا۔ طابع اس بارے میں کچھ نہیں جانتی، تم نے یہ دعویٰ بھی کیا تھا۔ اس بار ان کی انگلیوں نے دوسرے گال کو داغدار کیا تھا۔ ابا، میں نے جھوٹ نہیں کہا تھا، وہ اس وقت تک کچھ بھی نہیں جانتی تھی۔ وہ زوفی کے لیے اپنی درگت بنتی دیکھنا اور جھیلنا محال تھا، مگر وہ صفائی بھی دینا چاہتی تھی، اپنی بھی اور طابع کی بھی۔ بلکہ طابع شاید صفائی کے عمل سے بہت دور جا چکی تھی، اسے نہیں تھی ضرورت کہ اس کی پوزیشن کو صاف کیا جائے۔ وہ اپنی پوزیشن بدل چکی تھی، مگر زوفی اپنی صفائی کیسے دیتی، وہ بھی اس صورت میں جب کوئی بھی آپ کو سننے کو تیار نہ ہو؟ پھر جب وہ جان گئی تب تم نے کیسے ہضم کیا؟ یہ مشاہد تایا کی آواز تھی۔ اسے سمجھایا کیوں نہیں، کسی کو بتایا کیوں نہیں کہ اس کے دماغ میں کیا چل رہا ہے، جبکہ تم ایک کمرہ، ایک بستر، ایک راستہ استعمال کرتی تھی؟ مجاہد تاج نے بھائی کا جملہ مکمل ہوتے ہی اپنا سوال جڑ دیا۔ میں جھوٹ نہیں بولتی ابا، وہ حلق کے بل چلائی تھی، میں کبھی جھوٹ نہیں۔ اس کا جملہ ادھورا رہ گیا۔ ابا کی انگلیوں کے نشان کے اوپر اب ساجد چاچا کی انگلیاں ثبت ہو چکی تھیں۔ دونوں نشان ایک دوسرے پر چڑھ گئے تھے۔ چہرے پر گال تو جیسے رہا نہیں، سرخ نیلا سوجا۔ اتنی اونچی آواز! ساجد چاچا کی آنکھیں حد سے زیادہ ابلی ہوئی تھیں، وہ بے حد ڈراؤنے دکھائی دے رہے تھے۔ انہوں نے دوبارہ ہاتھ اٹھایا جب تائی جی نے درمیان میں آ کے انہیں پاس رکھا۔ زوفی نے اس مہلت کا فائدہ اٹھایا، وہ تیزی سے گھومی اور مجرموں کی طرح بیٹھی ایک لگاتار آنسو بہاتی زاہدہ بیگم سے لپٹ گئی۔ زوفی کی خواہش تھی کہ ماں اسے سمیٹ لے گی، مگر وہ اسی طرح ٹھوس بیٹھی رہیں۔ اس نے منہ اٹھا کر ماں کی صورت دیکھی، مگر ان کا چہرہ اس ملزم کا سا تھا جو دشمن ملک کی سرحدوں کی حدود میں پکڑا جاتا ہے۔ اسے چار اطراف سے نگہبان گن تھامے گھیر لیتے ہیں اور ایک کے بعد دیگرے انجان زبان میں سوالوں کی بوچھاڑ کر دیتے ہیں، اور زمین پر بیٹھا ملزم گھوم گھوم کر سب کی صورتیں تکتا ہے کہ کیا پوچھ رہے ہیں اور وہ کیا جواب دے۔ امی! زوفی یوں تڑپی جیسے کسی نے جسم سے جان کھینچنی شروع کرتی ہو۔ امی! اس نے ماں کی تھوڑی اپنی سمت گھمانے کی صحیح کی۔ آپ جانتی ہیں میں نے کبھی جھوٹ نہیں بولا، کبھی بھی۔ جو سچ تھا میں نے حرف بہ حرف بتا دیا، کچھ نہیں چھپایا۔ اس نے آخری رکے والی بات چھپا لی تھی۔ جاذب سلطان کی گئی ساری جائز و ناجائز کوششیں اپنی جگہ، وہ سونار کی طرح دھیرے دھیرے ضرب لگا رہا تھا، مگر ایک لوہار والا نتیجہ تو وہ آخری رکا ہی بنا جو زوفی نے نہ جانے کس سوچ کے تحت طابع کے آگے رکھ دیا تھا۔
ہاں، وہ تابا کی بدلی سوچ کی گواہ تھی۔ وہ اس کے نئے جملوں کو خود اذیتی سمجھ کر نظر انداز کر رہی تھی۔ وہ حیران ہوئی تھی مگر خوف زدہ کبھی نہیں ہوئی۔ وہ کبھی تابا سے اس انتہائی اقدام کی امید نہ رکھتی تھی۔ کوئی صورت ہی نہیں تھی، کوئی راستہ بھی نہیں۔ لیکن میں جھوٹ نہیں بولتی ابا، آپ جانتے ہیں۔ ماں سے مایوس ہو کر وہ تیزی سے باپ کی سمت گھومی تھی۔ کچھ نہیں جانتا میں ماں، سوائے اس کے کہ میری عزت کا جنازہ تیار کھڑا ہے اور کوئی پل جاتے ہیں جب گھر سے باہر ٹھٹ کے ٹھٹ لگ جائیں گے۔ کندھا دینے کے نام پر پرسہ دینے کے خواہش مند کرتے لوگ، دنیا، ایک عالم، اور اعلان نہ کرواؤں اور عزت کے اس لاشے کو یوں گھر کی چار دیواری کے اندر رکھ لوں کہ کسی کو کانوں کان خبر نہ ہوگی، اور گھر کی بات گھر کے اندر رہے گی تو بھی خام خیالی ہے۔ جسم لاش کی صورت ہو تو بدبو چھوڑنے میں تھوڑا وقت لے ہی لیتا ہے، عزت لاش کی صورت ہو تو پلک جھپکتے ہی وہ تافن اٹھتا ہے کہ میلوں دور سے لوگ سونگتے ہوئے پہنچ جاتے ہیں۔ ایسی سرانڈ اٹھتی ہے، ایسے کیڑے پڑتے ہیں کہ بہت اونچی دھاڑ۔ کچھ نہیں جانتا میں سے شروع ہونے والے جملے آخر میں مدھم ہوتے چلے گئے، جیسے کوئی ٹی وی کے 100 نمبر والیوم کو دھیرے دھیرے زیرو پر لے آئے۔ ساتھ ہی وہ صوفے پر گر سے گئے۔ سردی کے اس موسم میں بھی ان کے ماتھے پر پسینہ تھا۔ زوفی اپنی ضلالت بھلا بیٹھی اور دہکتے گالوں سے اٹھتی شدید تکلیف بھی۔ باپ کے کہے جملے آنکھوں میں ڈرامائی سین بن کر ٹک گئے تھے۔ سب اس منظر کشی سے خوف زدہ ہو رہے تھے، جزیات کے ساتھ۔ وہ دیکھ رہے تھے ایک دنیا بلکہ سارا عالم ان کے دروازے پہ کھڑا ہے، اور آوازیں کسے جا رہے تھے اور بنا رکے تابڑ توڑ سوال تھے، تانے مذاق اڑاتے لوگ، کہے لگاتی دنیا۔ ان کی عزتوں کے شملے لوگوں کی ٹھوکروں میں پڑے تھے، اور مجاہد تاج بپھرے شیر کی طرح اپنی جگہ سے اچھلے تھے۔ وہ بے حد خونخوار تاثرات کے ساتھ زوفی کے صوفے کی جانب بڑھے تھے۔ زوفی غیر ارادی طور پر پیچھے ہوئی تھی۔ اس نے دونوں ہاتھوں سے اپنا چہرہ ڈھانپ لیا تھا۔ اسے وہ اپنے صوفے کے بالکل نزدیک محسوس ہوئے تو وہ خود میں اور سمٹ گئی، لیکن اگلے ہی پل وہ یوں چونکی جیسے اس کے جسم سے بجلی کے ننگے تار جوڑ دیے گئے ہوں۔ یہ زاہدہ کی بے حد گھٹی ہوئی آواز تھی۔ تکلیف ایسی پہنچی تھی کہ آواز گلے سے گزرتے راہگیروں تک جاتی، مگر ضبط کی کوشش میں گھٹ جانے کے باوجود وہ سماعتوں کے لیے دل خراش تھی۔ سیکنڈز پر محیط اس پل میں جہاں زوفی چونکی تھی کہ باپ نے اسے نہیں، اس کی ماں کو مارا ہے۔ وہ ماں سے یوں لپٹی جیسے انہیں آگوش میں بھر کر چھپا لینا چاہتی ہو۔ اگلے پل اس کی چیخ نے در و بام ہلا دیے۔ تیار مکہ جو زاہدہ کے لیے تھا، زوفی کی پسلی اور پیٹ میں لگا تھا۔ وہ تکلیف کی شدت سے دوہری ہو گئی۔ امی جی، ابا، ہائے! اس نے دونوں ہاتھوں سے پیٹ تھام لیا۔ چہرہ تکلیف کی شدت سے بگڑ گیا۔ وہ آٹے کی تھیلی کی طرح صوفے سے پھسل کر زمین بوس ہو گئی، پھر پیٹ پہ ہاتھ دھرے سجدے کسی حالت میں کراہنے لگی۔ پتھر کی طرح ساکت گھر کی سب عورتیں اس کے گرد جمع ہو گئی تھیں۔ گھر کے مردوں نے فرد جرم صرف زوفی پر عائد نہیں کی تھی، زاہدہ کو بھی برابر کا حصے دار کہا تھا۔ کٹہرے میں گھر کی ہر عورت بھی شامل تھی کہ اتنا بڑا قدم اٹھا لیا گیا اور کسی کو بھنک نہ پڑی، ایسا ہو ہی نہیں سکتا۔ مجاہد تاج کے چہرے پر ایک پل کے لیے زلزلہ آیا تھا۔ بیٹی ان کی وجہ سے مچھلی کی طرح تڑپ رہی تھی۔ آواز اس نے داب لی تھی مگر کراہیں؟ اگلے ہی پل وہ بار بار کے کہے جملے کو دہرا رہے تھے، اپنی خجالت پر گیس کی چادر تان کر کہہ رہے تھے، ایسی بے خبر ماں، ماؤں کی تو راتوں کی نیند اڑ جاتی ہے۔ جوان بیٹی کے لچھن پہلے ہی سامنے تھے۔ اس گالی کو دوسرے دن خبر ہوئی اور سب کو بتانے میں تیسرے دن بھی لے لیا۔ ماں تو ایک آنکھ بند کر کے اور دوسری کھول کے سوتی ہے، یہ گالی بلڈ پریشر کا بہانہ کر کے گولیاں پھانک کے سوتی رہ گئی۔ چٹکی بھر زہر نہیں ملا تھا کہ خود بھی کھاتی اور اس گالی کو بھی چٹا دیتی۔ زاہدہ زوفی کو ٹٹول رہی تھی، جو دونوں لب دانتوں میں دابے پسینہ پسینہ ضبط سے بے حال تھی۔ اسے کہاں لگ گئی تھی کہ پل بھر میں برسوں کی بیمار دکھائی دینے لگی۔ اسی گالی کے ساتھ نکلی ہے۔ 3 دن پہلے وہ حرام کا پلہ یہی تھا۔ نہ اب وہ خود ہے، نہ اس کے ماں باپ کا پتہ ہے۔ ہانپتا مغلظات کا طوفان وقتہ شکیل اندر داخل ہوا تھا۔ مرگ والے گھر کا سا سناٹا تھا، بلکہ مرگ والے گھر میں بین ہوتے ہیں آہیں، سسکیاں، چیخیں، لیکن تاج ہاؤس میں عزت کی اس موت کو بھی پورے لوازمات کے ساتھ منایا نہیں جا رہا تھا۔ لیکن زندہ رہنے کے سب اعمال حسب معمول تھے، کھانا پینا، نہانا دھونا، لیکن یہ سب یوں تھا جیسے بہت سلو موشن میں کوئی فلم چلا دی جائے۔ ایک ٹرانس، ایک دوسرے سے نگاہیں چرائے، زبان بندی، کوئی بے دہانی میں لب کھول بھی لیتا تو فوراً چوکنا ہو جاتا۔ اس کا کہا جملہ موضوع بھی ہے یا فرد جرم عائد کر دے گا۔
گھر کے تینوں کرتا دھرتا مشاہد تاج، مجاہد تاج اور ساجد تاج اپنے تینوں چیلوں کے ہمراہ بیرونی کمرے میں براجمان تھے۔ جمیل، شکیل اور عقیل۔ بے بسی کی کوکھ سے گیس کا جنم ہوتا تھا، پچھتاوا اور بے یقینی طیش کو لاتی تھی۔ ناکامی سے ہاتھ ملتی ہتھیلیاں گردن دبوچ لینے کی خواہش مند تھیں۔ مجاہد تاج کے بال بری طرح سے اجڑے ہوئے تھے، جیسے کسی نے نوچ ڈالے ہوں۔ شکیل جو خبر لایا تھا اس کو سن کر انہوں نے اپنا سر دیوار پہ پے در پے مارا تھا۔ جب جمیل اور دیگر نے انہیں بمشکل سنبھالتے ہوئے صوفے پر بٹھایا تو بے بسی کے شدید ترین احساس میں گر کر انہوں نے دونوں ہاتھوں سے اپنے بال جیسے جڑ سے اکھاڑ لینے کی سی شدت سے نوچے تھے۔ مشاہد تاج نے پہلے ہی سر ہاتھوں پر گرا رکھا تھا۔ ساجد تاج دانت بھینچ کر ہاتھ پر مکہ برسا کے رہ گئے تھے۔ جمیل اور عقیل کو سکتہ سا ہو گیا۔ وہ کوئی بھی رد عمل دینے سے قاصر رہے۔ نکاح تو ہو چکا ہے، یہ خبر پکی ہے، یہی ہوا ہے، اور جس صبح وہ نکلی ہے اس کے 5 گھنٹے کے اندر ہوا ہے۔ میں یوسی دفتر سے نکاح کی کاپی دیکھ کے آ رہا ہوں۔ شکیل بہت ٹھہر ٹھہر کر خبر دے رہا تھا۔ اس کی ماں کا میکہ کراچی میں ہے، مگر وہ ادھر نہیں گئے ہیں۔ تو کدھر گئے؟ مجاہد تاج حلق کے بل چلائے تھے۔ او ایک غضب خدا کا، او میرے ربا! چھت کی طرف دیکھ کر انہوں نے شاید عالم بے بسی میں اللہ کو پکارا۔ میں ادھر سوتا رہ گیا اور بیٹی اپنا نکاح خود پڑھواتی رہی، شرطیں لکھواتی رہی۔ اس آدمی، اس سلطان کے بارے میں ہلکا سا اندازہ ہوا ہے کہ وہ ملک سے باہر گیا ہے 3 دن پہلے۔ باقی سب کہاں ہیں ابھی تک؟ ساجد تاج کا لہجہ سانپ کی پھنکار سے مشابہ تھا۔ مشاہد تاج کے دانت بھنچنے سے ہونے والی کڑکڑاہٹ پورے کمرے میں سنی گئی۔ ضبط کی انتہا۔ یہ سب حرام زادیاں کہتی ہیں کہ انہیں کچھ خبر نہیں۔ شکیل کی آواز گھر کے کونے کونے میں سنسنی دوڑا گئی۔ بریکٹ حرام زادیوں میں گھر کی سب عورتیں، چھوٹی بڑی سب شامل تھیں۔ سب کی نظریں شکیل پر جم گئیں، مگر ان نگاہوں میں ملامت نہیں تھی۔ وہ متفق تھے اس خطاب سے، بلکہ اگر اس سے بھی بڑھ کر کچھ ہے تو ٹھیک ہے۔ اس نکاح اور بعد میں جو بھی کچھ ہوا، یعنی وہ کہاں گئے، کیا کیا، اس سب کی خبر کسی کو نہیں، بلکہ وہ سب تو لا علم ہیں کہ اس بریکٹ گالی نے کیسے ہمارا جینا حرام کیا۔ اس دن والی ٹھکائی کو بھی بائک سنیچنگ کے کھانے میں ڈال دیا گیا۔ پولیس کے ریکارڈ میں بھی یہی ہے۔ وہ کاروبار کے لیے دبئی جاتے رہتے ہیں، ماں بیٹا بھی ساتھ جاتے ہیں، مگر سب حیران ہیں کہ اس بار بغیر بتائے تو پہلے کبھی نہیں گئے، کہ اس طرح بغیر بتائے تو پہلے کبھی نہیں گئے۔ فون بھی نہیں آ رہے، ریسیو بھی نہیں کر رہے۔ تو کیا وہ دبئی میں ہے؟ مشاہد تاج کی آواز میں کپکپاہٹ سی تھی۔ کیا اتنی آسانی سے وہ نکل گئی، مکھن سے بال کی طرح؟ اتنا آسان تو نہیں ہوتا ملک سے باہر جانا، سیدھے سیدھے معاملات میں بھی دنوں مہینوں لگ جاتے ہیں۔ تابہ مجاہد کسی حد تک خود غرض تھی، منمانی بھی کرتی تھی، مگر گھر کے اندر اتنے بچوں میں ہر مزاج و فطرت کے بچے ہوتے ہیں، سب کو ایک ہی پلیٹ میں کھانا دیا جاتا ہے، سونے کو ایک بستر اور ایک ہی کمبل میں سب گچھ مچھ ہو جاتے ہیں، مگر سوچ و فطرت کو راہ تو دکھائی جا سکتی ہے، بدلا نہیں جا سکتا۔ مگر تابہ مجاہد اتنی خود غرض نکلے گی، اتنی حسابی کتابی، اتنی بڑی منصوبہ ساز جو تمام پہلوؤں کو پیش نظر رکھتے ہیں، پھر قدم اٹھاتے ہیں جھول سے پاک۔ لگتا تو یہی ہے۔ شکیل کا چہرہ ذرا ڈھیلا پڑا۔ 6 دن کی محنت سے یہ معلومات ملی تھیں، لیکن سراغ کوئی نہیں۔ میں نے بندے لگائے تو ہیں، اب دیکھو کہ اس کا جملہ ادھورا رہ گیا۔ ایک ہی بار سارے بوم پھوڑ دو، مجھے صرف پکا پتہ چاہیے۔ 6 دن کا ہر پل میرے لیے ایسے ہے جیسے کسی پرانے کنویں میں میں ننگا بیٹھا ہوں اور سانپ بچھو زہریلے کیڑے میرے اوپر سرسرا رہے ہیں۔ سانپ ڈنک مار دیں تو کہانی ختم۔ وہ سب کے سب تو بس اپنی زبانیں نکال کر مجھے چاٹ رہے ہیں۔ کوئی مجھے اس عذاب سے نکالے۔ جمیل ان سارے مکالموں کے بیچ کچھ نہیں بولا تھا۔ اس نے بے حد ناگواری سے مجاہد تاج کو دیکھا، پھر شکیل کو۔ دونوں بھائیوں نے آنکھوں کی زبان سمجھ لی تھی اور باہم مکالمہ بھی آنکھوں کے بیچ ہی ہوا تھا۔ پھر زبان شکیل ہی نے کھولی۔ 6 دن کی بات کر رہے ہیں، جس طریقے سے ڈھونڈنے کے لیے کہا گیا ہے 6 سال لگ جائیں گے، کہ کسی کو کانوں کان خبر نہ ہو کہ کیا ڈھونڈ رہے ہیں، کسے ڈھونڈ رہے ہیں۔ خود ہی تو کیا ہے سارا کام، ساری تلاش خاموشی سے کرنی ہے، خاموشی سے پتہ چلانا ہے، اسی رازداری سے اسے گھر واپس لانا ہے، تاکہ کبھی کسی کو خبر نہ ہو کہ اس گھر پر ایسا بپتا بھی پڑ سکتی ہے۔ اپنے سائے سے بھی کترا کر نکلتا ہوں، کسی سے کیا کہوں گا؟ ذہن میں سوچ بھی آئے تو ارد گرد دیکھ لیتا ہوں، کسی نے بھانپ تو نہیں لیا، کہیں میرے چہرے سے کچھ سمجھ تو نہیں لیا۔ رازداری کی شرط نہ ہو تو شام سے پہلے دونوں کو ادھر لا پٹک دوں۔ اس کے لہجے میں انتہا تھی، سرد مہری، قطعیت، اٹل ارادہ۔ دانت چبا چبا کے کہتا وہ بے حد خوفناک دکھائی دے رہا تھا۔ ہاں، جمیل نے پہلی بار لب کھولے تھے۔ رازداری کا دھیان رکھنا، ایک بار سراغ مل جائے تو نکاح ختم ہونے میں منٹ سے کم وقت لگے گا۔ چٹکی بجا کر منٹ بتایا۔
نکاح ختم ہو نہ ہو۔ شکیل اچھل کر کھڑا ہوا۔ اس نے بلوچی بھاری چپل پہن رکھی تھی۔ اس کی دھمک اعصاب کے لیے کڑا امتحان تھی۔ ارادہ بتاتی تھی، موڈ سمجھاتی تھی، منقوہہ ضرور ختم ہو جائے گی، اور جس سے نکاح کیا ہے نا وہ بھی۔ چونکہ صرف ایک دو بندوں کو اصل حقیقت بریکٹ وہ بھی جھوٹ سچ کی آمیزش کر کے بتائی تھی، سو تلاش کا کام بے حد سست روی سے آگے بڑھتا تھا۔ مگر کچھ باتیں جو واضح ہو گئیں۔ حیدر سلطان دبئی گئے تھے، کراچی نہیں گئے۔ جاذبہ، جاذب اور تابانہ تو کراچی تھے نہ دبئی، مگر کہاں؟ حیدر سلطان کا کاروبار ان کی حاضری و غیر حاضری کا محتاج نہیں تھا۔ بہترین سٹاف ہر چیز کو مہارت سے چلا رہا تھا، گھر بند تھا۔ شکیل نے ایک بندہ مستقل نگاہ رکھنے کے لیے کھڑا کر رکھا تھا، مگر ادھر کوئی آمد و رفت نہیں تھی۔ ہر گزرتا پل گھنٹوں پر محیط ہوتا، گھنٹے صدیوں پر۔ دن کیسے گزرتا تھا اور رات کیسے کٹتی تھی، پل سے رات کے بارے میں سن رکھا تھا۔ ایسا لگتا کہ وہ بس اس مشکل سے کچھ ہی زیادہ ہوگا۔ بہت رازداری سے کرتے کرتے بھی بہت سے رازدار واقف حال ہو ہی گئے تھے کہ تاج ہاؤس کی ایک لڑکی گھر سے بھاگ کر نکاح کر چکی تھی اور ہنوز لاپتہ تھی۔ ڈھونڈنے سے خدا بھی مل جاتا ہے، اور یہ تو پھر جیتے جاگتے انسان تھے جو تھے اسی زمین پر اور سو ضرورتوں کے لیے باہر اندر آتے تھے۔ ایک مخبر نے جاذب سلطان کو دیکھا تھا اور اس کا پیچھا کیا تھا، مگر آدھے راستے میں ہی جاذب کو اس کے پیچھے آنے کا اندازہ ہو گیا۔ وہ بہت مہارت سے چکمہ دے گیا تھا۔ اندھیرے میں ٹامک ٹوئیاں مارتے تاج ہاؤس کے مردوں کے لیے یہ بے حد طمانینت بھری خبر تھی۔ یعنی وہ اسی شہر میں ہیں، یعنی تابہ مجاہد اسی شہر میں تھی، یعنی ان کے دسترس میں بس پہنچنے ہی والی تھی، یعنی، اور یہ بہت سارے یعنی تسلی بخش تھے، عنقریب، بہت جلد۔ لیکن اس سب طمانینت کے باوجود گزر جانے والا ایک مہینہ اس عالم میں گزرا تھا جیسے کسی نے گھاس کاٹنے والے ٹوکے میں جسم پھنسا دیے ہوں اور رواں رواں کٹ کٹ کر ڈھیری بن کر گرتا ہو۔ جسم پارا بن چکے تھے اور نہ جانے کہاں کہاں بکھر گئے تھے۔ ملنے والی اطلاع بے حد پکی تھی۔ پارے کے ٹکڑے آپس میں مدغم ہو کر دوبارہ ایک جسم میں ڈھل گئے اور اچھلنے لگے، گھر سے نکلنے سے لے کر گھر تک پہنچنے تک۔ سو میرے عزیز لسنرز، دس واز دی اینڈ آف دس ایپیسوڈ۔ ہوپ دیٹ یو لائک اٹ۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا نیک تمناؤں کے ساتھ۔ اللہ حافظ، اینڈ ڈونٹ فرگیٹ ٹو سبسکرائب ٹو مائی چینل بیکاز دیٹس ہاؤ یو کین انکریج می اینڈ دیٹس دی اونلی کائنڈ آف سپورٹ اینڈ انکریجمنٹ which I want from all of you. اللہ حافظ۔